نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقي إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير آمین یا رب العالمین۔ اچھا، ایک دعا کے لیے کہا تھا، آپ کی کلیگ ہیں، آپ کی ساتھی ہیں ربیہ عثمانی، تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے اور ان کے سارے کاموں میں اللہ تعالیٰ ان کی خصوصی مدد فرمائے، آمین۔ چلیں، آج کی آپ کی جو تفسیر ہے وہ ہے سورہ الاعراف، آپ پڑھ رہے ہیں الاعراف، آیت نمبر 17 سے تفسیر ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم۔ اچھا، اب آگے بڑھنے سے پہلے پچھلی آیت کو آپ تھوڑا سا دیکھ لیں، کیونکہ آگے کی بات اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ شیطان ابلیس جو ہے اس کا بات چیت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کے پیچھے پڑی، اور کیسا اس نے سرکشی کا مظاہرہ کیا اور کیسی زیادہ نافرمانی کا، تکبر اور انا کا مظاہرہ کیا کہ تکبر اور انا کی، اس کے بعد مزید مہلت بھی مانگی کہ مجھے مہلت بھی دیں تاکہ میں آپ کے بندوں کو بہکا سکوں، اور اس کو مہلت دی گئی تاکہ ہماری آزمائش ہو۔ تو پچھلی آیت تھی کہ اس نے مزید کہا قالا فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم۔ اس نے کہا باوجہ اس کے جو تو نے گمراہ کیا مجھ کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے، تو میں بھی اب کیا کروں گا، میں ضرور بالضرور بیٹھوں گا لہم، ان کے لیے، کن کے لیے؟ آدم کے بچوں کے لیے، آپ کے لیے اور میرے لیے۔ کہاں بیٹھوں گا؟ صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے کے اوپر بیٹھوں گا۔ اب سیدھے راستے کے اوپر بیٹھوں گا کا مقصد کیا ہے کہ میں بنی آدم کو سیدھے راستے سے حتی الامکان روکنے کی کوشش کروں، صراط مستقیم پر نہیں چلنے دوں گا، اللہ کے احکامات پر نہیں چلنے دوں گا۔ تو اب آگے وہ بتائے گا مزید کہ میں کیسے صراط مستقیم سے روکوں گا، کس کس طرح سے اور کہاں کہاں سے ان کے آگے پیچھے آؤں گا کہ یہ صراط مستقیم پر نہ چڑھنے پائیں۔ تو کہتا ہے ثم پھر لآتینہم، البتہ میں ضرور بالضرور آؤں گا ان کے پاس۔ اس ورڈ میں بھی دو تاکیدیں ہیں، لام تاکید ہے، نون شد ہے۔ کہاں سے آؤں گا؟ من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں جانب سے آؤں گا، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں جانب سے آؤں گا۔ ٹھیک ہے، کہاں کہاں سے؟ آگے پیچھے سے، دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے۔ ایمان کا لفظ یمین کی جمع ہے، یمین دایاں ہاتھ کو کہتے ہیں، تو دایاں ہاتھ کی طرف سے آؤں گا۔ شمائل جو ہے وہ شمال کی جمع ہے، جو بائیں جانب کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس نے طریقے دیے، یا کہہ لیں کہ چیلنجز دیے کہ میں تو ایسا ایسا کروں گا، اس دائیں بائیں سے آؤں گا، آگے پیچھے سے آؤں گا، دیکھوں مجھ سے کیسے بچتا ہے۔ تو اب سب سے پہلے اس نے کہا کہ میں سامنے سے آؤں گا۔ تو سامنے سے کیسے آتا ہے شیطان؟ نمبر 1 دیکھیں، کھلم کھلا برائی کی دعوت دوں گا لوگوں کو۔ اس نے یہ کہا کھلم کھلا برائی، کہ لوگوں کو پتا ہوگا کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت جو ہے خیر و ابقا ہے، آخرت بہتر ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، لیکن میں دنیا کو ایسا مزین کر کے دکھاؤں گا، ایسی دنیا کی محبت ڈالوں گا، ایسا گرفتار کروں گا کہ اس سے نکل ہی نہیں پائیں گے، ٹائم ہی نہیں ملے گا تیرے لیے بندوں، ایسا دنیا میں کھباؤں گا کہ تیرے لیے تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا۔ کھلم کھلا دنیا کو خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا، یعنی کھلم کھلا کہ پتہ ہے بندوں کو کہ یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، ساتھ تو میرا نہار ہے، لیکن پھر بھی دنیا میں ہی گرفتار رہیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا، دیکھا آپ نے کہ اکثریت جو ہے وہ دنیا داری میں اس نے ڈالا ہوا ہے، اور اتنا ڈالا ہوا ہے کہ ٹائم ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس، تھوڑا سا بھی ٹائم نہیں ہے کوئی اللہ کو دینے کے لیے، کوئی دین سمجھنے کے لیے۔ تو وہ تو چیلنج دے کر آیا ہے، اس لیے ہے۔ اور یہ جو حب دنیا ہے نا، دنیا کی محبت،
اصل میں یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. جب انسان دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. یہ اس کا حربہ ہے، وہ کہہ کے آیا. اور پیچھے بھی آپ نے جو اس کے چیلنجز پڑھے تھے شیطان کے، تو اس نے یہی کہا تھا کہ میں وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، البتہ میں ضرور بے ضرور ان کو بھٹکاؤں گا. کیسے؟ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کے دلوں میں امیدیں جگا جگا کے بھٹکاؤں گا. تو ایسی امیدیں وہ جگاتا ہے، ایک کے بعد ایک امید، کہ انسان دنیا کے امیدوں سے باہر ہی نہیں نکل پاتا، انہی کی تلاش میں اور انہی کو حاصل کرنے میں سرگرداں رہتا. تو یہ اس نے کہا کہ میں سامنے سے آؤں گا. اچھا، اب اس کا دوسرا معنی بھی ہے کہ سامنے سے آؤں گا، یعنی سامنے سے آؤں گا، کھلے ظاہری گناہ کرواؤں گا. یعنی انسان کو پتا ہوگا کہ یہ گناہ ہے لیکن پھر بھی کرے گا. مثلا جھوٹ بولے گا، فریب کرے گا، دھوکہ دہی کرے گا، سود خوری کرے گا، شرک میں گرفتار ہو جائے گا. پتا ہے کہ بڑے گناہ ہے پھر بھی کرواؤں گا، اور انسان کرے گا. اب اگر اس طرف سے سامنے سے بچ گیا تو پھر پیچھے سے آؤں گا. اب پیچھے سے آنے کے بھی دو معنی ہیں. نمبر 1، ایسی برائی میں ملوث کروں گا جو انسان کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں برائی کر رہا ہوں، یعنی غیر محسوس طور پہ وہ گناہ کا کام کرتا رہے اور اس کو گناہ بھی نہ سمجھے، اور جب گناہ نہیں سمجھے گا تو معافی بھی نہیں مانگے گا. اس کی مثال سب سے بڑی بدعت ہے کہ جب انسان اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، ثواب سمجھ کے کرتا ہے، تو ظاہر ہے وہ کیسے اس کی معافی مانگے گا. پھر اور بھی چیزیں ہیں اس میں پیچھے سے آنے میں، کہ غیبت اور چغلی وغیرہ، کہ اتنے دھڑلے سے ہو رہی ہوتی ہے اور پتہ نہیں لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. اور تقریباً ہر دوسری بات کے اندر غیبت ہو رہی ہوتی ہے لیکن لوگ محسوس ہی نہیں کرتے. تو یہ پیچھے سے آنے میں پہلا معنی یہی ہے کہ پیچھے سے آؤں گا، کہ ایسے گناہ کرواؤں گا پیچھے سے آ کر کہ لوگ اس کو گناہ سمجھیں گے ہی نہیں اور اس کو کرتے رہیں گے، ملوث ہوتے رہیں گے اس میں. پھر اس کا دوسرا معنی کیا ہے پیچھے سے آنے کا؟ چھپے گناہ کرواؤں گا، یعنی انسان کو تقوی سے دور کر دوں گا. اللہ کا ڈر اس کے اندر کم ہو جائے گا، چھپ چھپ کر گناہ کرے گا اور سمجھے گا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، سمجھے گا کہ شاید اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ نہیں چلے گا. تقوی کم کرا دوں گا. تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر. ہاں، یہ سب کانشیس میں ہر وقت ہونا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ کم کرا دوں گا. چھپ چھپ کر گناہ کریں گے، اکیلے میں کریں گے، سمجھیں گے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ کو بھی نہیں پتہ چلے گا. جبکہ ابھی پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کننا غائبین، ہم کوئی غائب نہیں تھے. تو یہی تو بلوا دوں گا انسانوں کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غائب نہیں ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. بھول جائیں گے، وہ چھپ چھپ کے غلط کام کریں گے. پھر اس نے کہا کہ میں دائیں جانب سے آؤں گا، رائٹ سائڈ سے آؤں گا. دایاں ہاتھ جو ہوتا ہے نا وہ نیکی کی علامت ہے، اور اسی لیے آپ پڑھتے ہیں نا کہ جو نیک لوگوں کے جن کے اعمال نیک اعمال زیادہ ہو گئے تو ان کا اعمال نامہ کس میں دیا جائے گا؟ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تو دایاں ہاتھ نیکی کی علامت ہے اور طاقت کا سمبل ہے. تو اس نے کہا کہ دائیں جانب سے آؤں گا، یعنی نیکی کرنے سے روکوں گا. دایاں ہاتھ پکڑ لوں گا کہ انسان نیکی نہ کرے، نیکیوں سے روک دوں گا. اور اگر نیکی کر بھی لے گا تو نیکیاں برباد کروا دوں گا. وہ کیسے کرواؤں گا؟ انسان نیکی کرے گا، پھر کسی سے حسد کرے گا، کسی سے بغض کرے گا، کسی کی غیبت کرے گا، کسی کی چغلی کرے گا، کیا کرایا سب ضائع کر دے گا. یا صدقات کرے گا، انسان کر بھی لے گا میرے روکنے کے باوجود، تو پھر ان کو ضائع کروا دوں گا، کبھی احسان جمع کر اور کبھی ریاکاری کروا کر، کبھی اذیت دلوا کر. ہاں؟ تو کی کرائی نیکی کو بھی برباد کروا دوں گا. دائیں جانب سے آؤں گا. پھر دوسرا معنی بھی ہے دائیں جانب سے آنے کا، یعنی انسان جو نیکیاں کرے گا، کر بھی لے گا میرے لاکھ لاکھ روکنے کے باوجود، تو پھر میں کیا کروں گا؟ نیکی کو بڑا کر کے دکھاؤں گا. انسان کا نفس پھول جائے گا، ہاں، اور پھول کر پھر ظاہر ہے کہ تکبر میں گرفتار ہو جائے گا تو پھر بھی نیکی ضائع ہو جائے گی. پھر یہ بھی ہے کہ انسان کو اس کی نیکیاں بڑی کر کے دکھاؤں گا تو اس کو مزید نیکی کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی. تو یہ ہے دائیں جانب سے آؤں گا. پھر بائیں جانب سے آؤں گا. بایاں ہاتھ برائی کا سمبل ہے، اسی لیے اصحاب الشمال کہا جاتا ہے، بائیں ہاتھ والے. تو اب بائیں ہاتھ سے کیسے آؤں گا؟ بڑے بڑے گناہ، بڑی بڑی برائیاں میں ملوث کرواؤں گا اور ان کو چھوٹا کر کے دکھاؤں گا. انسان بڑے گناہ کرے گا لیکن سمجھے گا کہ اس میں کیا ہے، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، اچھا چھوٹا سا تو ہے، اس میں کون سا بڑا گناہ ہے، اگر کر لیا تو کیا ہو گیا. یہ والی ایٹیچیوڈ پر لاؤں گا انسانوں کو. ہوگا وہ بڑا گناہ. اس کی بھی مثال آپ دیکھیں، جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے،
لیکن لوگ تو اس کو سمجھتے ہی نہیں، بہت چھوٹی بات سمجھتے ہیں. تو بہرحال اس میں بھی ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ میں بڑے بڑے گناہوں کو چھوٹا کر کے دکھاؤں گا تو لوگ چھوٹا سمجھ کے اس پہ اصرار کرتے رہیں گے، اور وہ جب اصرار کریں گے چھوٹے گناہ پہ تو وہ بھی کبیرہ بن جائے گا. اور پھر یہ بھی ہے کہ جب گناہ کو انسان چھوٹا سمجھتا ہے تو پھر بھی معافی نہیں مانگے گا. تو ابلیس سے آپ نے دیکھا کہ ہر طرف سے انسان کے آس پاس ایک حصار باندھا ہوا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے سے حصار میں لیا ہے. لیکن ایک بہت ہی غور طلب اور خوبصورت بات ہے اس میں کہ دو راستے وہ بھول گیا انسان کے پاس آنے کے، یا اس کو بلوا دیے گئے. اللہ کی رحمت ہے کہ دو راستے بلوا دیے گئے جو ہمارے لیے خالی ہیں. وہ کون سا ہے؟ اوپر اور نیچے کا. اس نے کہا دائیں سے بائیں سے اور آگے سامنے سے اور پیچھے سے آؤں گا. اوپر نیچے کا راستہ اس کو بلوا دیا گیا. اوپر سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ ہماری دعائیں جو ہیں وہ جتنی بھی مانگتے ہیں وہ اوپر چڑھتی ہیں، اوپر جاتی ہیں نا مقبولیت کے لیے. نیچے سے کیا ہوتا ہے؟ نماز آپ پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، جتنی نماز جتنے سجدے اتنی شیطان سے بچت ہے. تو دو دروازے کھلے ہوئے ہیں، دو دروازے شیطان کو بلوا دیے گئے، اوپر کا اور نیچے کا. تو اب کیا کرنے کا کام ہے؟ دعائیں کریں، تعوذ پڑھیں، ہاں، شیطان سے پناہ کی دعائیں مانگیں، اور شیطان سے بچنے کی میکسیمم دعائیں کریں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ وہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے، استقامت دے ہمیں صراط مستقیم کے اوپر، یہ شیطان ہمیں ہٹا نہ سکے. اور سجدوں کی کثرت نیچے سے کریں، نوافل کی کثرت کریں جو اللہ کا قرب دیتی ہے اور شیطان سے دور کرتی ہے. تو اصل میں یہ جو اس نے کہا آگے پیچھے دائیں بائیں، اس کا اصل معنی یہ ہے کہ وہ ہر ممکن طریقے سے کوشش کرے گا کہ آدم کے بچوں کو بہکائے، پھٹکائے، تاکہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکے نا کہ میں نے صحیح کیا تھا کہ اس کو سجدہ نہیں کیا کیونکہ یہ سجدے کے قابل ہی نہیں. ٹھیک. تو بہرحال اس نے چیلنج دیے کہ میں تو ہر طرف سے آنے کی کوشش کروں گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. اور یہ سب کچھ کیوں کروں گا؟ اس سارے طریقوں سے کیوں آؤں گا؟ مین ایم کیا ہے اس کا جو وہ کہہ رہا ہے کہ میں آگے پیچھے سے، سامنے سے اور دائیں بائیں سے آؤں گا؟ ایم یہ ہے کہ ولا تجدو، نہیں تو پائے گا اکثرہم، ان میں سے اکثریت کو، شاکرین، شکر گزار. یہ بنیادی اس کا مقصد ہے کہ میں لوگوں کے اندر ناشکرا پن کوٹ کوٹ کر بھر دوں گا آگے پیچھے سے، دائیں بائیں سے آگے. تو تیرے بہت کم ہی بندے شکر گزار تجھے نظر آئیں گے. تو یہ حقیقت ہے. آپ دیکھیں کہ انسانوں کی اکثریت کیا ہے؟ یا شکر گزار ہے؟ نہیں. اکثر ہم جو ہے وہ شاکرین نہیں ہے. آپ کو زیادہ تر بندے روتے پیٹتے ہی نظر آتے ہیں. ہزاروں چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بھول جاتے ہیں. جو ایک چیز نہیں ملی ہوتی اسی کے پیچھے ہوتے ہیں. اچھا ہمیں ہی اولاد نہیں ملی، ہم نے کیا کیا تھا؟ اچھا ہمیں ہی بیماری دے دی گئی، ہم نے کیا کیا تھا؟ تو وہ جو کروڑ چیزیں دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان بھول جاتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ انسان اگر گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم گننا چاہو گن نہیں سکتے. تو کبھی گن کے دیکھیں، نہیں گن سکتے. اور جیسے سورہ رحمان میں بھی اتنی تکرار سے ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے؟ لیکن پھر بھی ٹھکراتے ہیں. جو میکسیمم لوگ آپ کو کسی نہ کسی چیز پہ ناشکرے نظر آتی ہیں. اور افسوس کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ، سوری ٹو سے، عورتیں اکثر کس کی ناشکری کرتی ہیں؟ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. حدیث کا مفہوم ہے ترمذی کی کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک عورت مدت تک بن بہائی بیٹھی رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر کی نعمت عطا کرتا ہے، اولاد عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کے گھر میں اس کو تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچے تو کہتی ہے کہ میں نے تیرے گھر میں کوئی سکھ نہیں دیکھا، ایسے کہتی ہے. تو یہاں ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو دیکھیں شوہر بہت بڑی نعمت ہے. ان سے پوچھیں جن کے پاس سے یہ نعمت چھین لی گئی ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے. کہ ہم بہت ہی بے فکر رہتے ہیں اپنے گھر میں، کوئی ہمیں فکر نہیں ہوتی. کبھی ایسے بھی سوچا کریں ٹھیک ہے کس نے بل دینے ہیں، کس نے کیا کرنا ہے، پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں سے کمائے جا رہے ہیں. ہمیں صرف یہ ہوتا ہے اس چیز کے لیے اتنے پیسے دے دو، اس چیز کے لیے اتنے پیسے دے دو، فلاں چیز لینی ہے. وہ بیچارے کہاں سے لا رہے ہیں؟ سارے دن محنت کر رہے ہیں، باسز کی جھاڑیں سن رہے ہیں، یا سخت ٹینشن اٹھا رہے ہیں، دور دور تک جا رہے ہیں. لیکن ہمیں ان سب سے بودریشن نہیں ہوتی. تو شکر گزاری تو شوہر کی لازم ہے نا. شکر گزاری کرنا چاہیے سب سے پہلے تو شوہر ہی کی لازم ہے. اور
اس کے اوپر دھیان بھی کرنا چاہیے. تو اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، شیطان کی بات ہو رہی ہے ابلیس کی، کہ وہ اکثر قریبی لوگوں کی خامیاں جو ہیں اس کو اجاگر کرتا ہے، قریبی لوگوں کی خامیاں اجاگر کرتا ہے. اور سب سے بڑا پسندیدہ اس کا حربہ یہی ہے کہ وہ شوہر اور بیوی میں فساد ڈلواتا ہے، گھر توڑوانا چاہتا ہے، گھر میں ہر وقت فساد کا ماحول رکھنا چاہتا ہے. وہ ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے نا کہ ابلیس شام کو اپنا جو تخت ہے وہ پانی پر بچھاتا ہے اور اس کے چیلے آ کر اس کو رپورٹیں دے رہے ہوتے ہیں کہ آج میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. تو سنتا رہتا ہے. جب ایک چیلا آ کے کہتا ہے کہ آج میں نے فلاں شوہر اور بیوی میں جھگڑا ڈلوا دیا، گھر توڑوا دیا، تو کھڑے ہو کے اس کو گلے لگا لیتا ہے، کہتا ہے تو نے بڑا زبردست کام کیا. تو یہ اس کا سب سے پسندیدہ کام ہے. تو کیوں پسندیدہ ہے؟ کیونکہ دیکھیں جب گھر میں ہر وقت کے ایک فساد ہو، ہر وقت کی ایک چک چک ہو، ایک تکرار ہو، تو گھر میں کوئی سکون تھوڑی رہتا ہے، بے سکونی رہتی ہے، رحمتیں برکتیں نہیں ہوتی، بے سکونی. اور جب بے سکونی، جھگڑے فساد ہوتے ہیں تو پھر اور معاملات تو متاثر ہوتے ہیں، عبادات سب سے پہلے متاثر ہو جاتی ہیں. ہاں؟ کہتے ہیں نا میں بس دل ہی نہیں لگ رہا، لڑائی ہوئی ہوئی ہے تو اب منہ بنے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، تو کیا انسان عبادت کرے؟ عبادت تو آپ کو پتا ہے نا بہت ہی سکون کی اور بہت ہی رغبت سے کی جاتی ہے. ہاں؟ پھر دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ ناشکرا انسان ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے، جبکہ شکر گزاری انسان میں سکون پیدا کرتی ہے. یہ بھی اس کے اوپر بھی غور کر کے دیکھیں. کسی بھی چیز پہ اگر آپ ناشکرے رہیں گے نا کہ یہ نہیں ملا مجھے، یہ نہیں ملا، میرے ساتھ یہ کیوں ہوگا، تو آپ سکون میں نہیں رہیں گے، بے چین ہی رہیں گے. جبکہ اگر یہ ایٹیچیوڈ اپنا لیا کہ ہر چیز میں شکر گزاری ڈھونڈیں، ہر چیز میں، اور مل جاتی ہے. یہ ایک پورا ایٹیچیوڈ ہے شکر گزاری ڈھونڈنا. تو اگر آپ نے یہ ایٹیچیوڈ اپنا لیا کہ آپ ہر چیز میں شکر گزاری نکالیں تو آپ بڑے سکون میں ہیں. اور ناشکرے پن کے ٹریٹمنٹ، اس کا علاج ہی شکر گزاری ہے. اینٹی ڈپریسنٹ میں علاج نہیں ہے، اینزیولٹک میں علاج نہیں ہے بے سکونی کا. کس میں ہے؟ شکر گزاری میں ہے، شکر گزاری میں ہے. تو شکر گزاری میں علاج ہے ناشکری کا، اور اسی میں سکون ہے. اور ایک اور ٹپ کیا ہے شکر گزاری کی کہ آپ دوسروں سے زیادہ توقعات وابستہ نہ کریں، انسانوں سے توقعات وابستہ نہ کریں. کیا کریں؟ آپ اپنے فرائض پورے کرتے رہیں. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کہ میرے پر فلاں کا یہ فرض ہے. اور دوسرا ٹوٹکا کیا ہے کہ دوسروں کی اچھائیوں پر نظر رکھیں، برائیوں پر نہ رکھیں. مثلا شوہر میں کوئی برائیاں نظر آتی ہیں تو کوئی اچھائی بھی تو ہوگی، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان میں کوئی اچھائی نہ ہو. تو اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اور یہ کہ درگزر کرنا سیکھیں. یہ دو تین چیزیں ہیں جو انسان کو شکر گزاری کی طرف لے جاتی ہیں. اور اس میں سب سے اچھی مثال کہ انسان کی اچھائیوں پر نظر رکھیں، برائی پر نہ رکھیں. اس میں یہ ہے کہ شہد کی مکھی کو آپ دیکھیں اور عام مکھی کو دیکھ لیں. مکھی تو دونوں ہیں لیکن بہت بڑا فرق ہے. شہد کی مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ اچھے پھلوں پر اور اچھے پھولوں پر بیٹھتی ہے. کیا لے کر اٹھتی ہے؟ شہد، رس لے کر اٹھتی ہے. آپ کو کیا دیتی ہے؟ ڈلیور کیا کرتی ہے مختلف جگہوں پہ جا کے؟ شہد دیتی ہے. عام مکھی کیا کرتی ہے؟ گند پہ بیٹھتی ہے، گند ہی لے کر اٹھتی ہے اور گند ہی پھیلاتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. تو ہمیں کون سی مکھی بننا ہے پھر؟ شہد کی مکھی بننا ہے. یہ ہے شکر گزاری کرنے کا طریقہ. اور درگزر، درگزر ہمارے خالق کی سب سے بڑی جو صفت ہے وہ درگزر ہے، غفور الرحیم ہے. تو کچھ تو اس سے سیکھیں کہ کبھی چھوڑ بھی دیا کریں. شوہر بیچارے کو چھوڑ دیا کریں، کبھی درگزر کر دیا کریں کہ غلطی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، انہوں نے ہو گئی، یہ بھی انسان ہے، مجھ سے بھی ہوتی ہے. تو بہرحال اب شیطان کا طریقہ کار تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے انسان کے دائیں بائیں سے اور آگے پیچھے سے آتا ہے. تو اس کا طریقہ واردات ایسے ہے کہ سب سے پہلے تو وہ سب سے بڑی برائی شرک کروانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان تشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کسی حال میں معاف نہیں کرے گا. تو شرک میں ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے کسی بھی طریقے سے. اب اگر انسان شرک سے بچ جائے، اس کو شرک کا پتہ ہو، شرک کی ٹائپس کا پتہ ہو، تو سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے اس کا بدعات میں پڑوا دیتا ہے. اور بدعات شیطان کو بہت ہی پسند ہے، کیونکہ بدعات کو تو انسان نیکی سمجھ کے کرتا ہے، تو معافی تو مانگنے کا سوال ہی نہیں ہوتا. لیکن اگر پھر انسان کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پتہ ہو اور وہ بدعات سے بچ جائے، پھر تیسرا کام کیا کرتا ہے؟ گناہ کبیرہ، بڑے گناہ کروانے کی کوشش کرتا ہے.
اس سے بھی انسان بچ جائے تو صغیرہ گناہوں کی کثرت کرواتا ہے جو مل کر کبیرہ بن جاتے ہیں۔ پھر اگر انسان متقی ہے، اس کو ہر قسم کے گناہ کا پتہ ہے اور ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو اب اگلا اسٹیپ اس کا کیا ہوتا ہے کہ مباح کاموں کی طرف لاتا ہے۔ مباح کہتے ہیں ان کاموں کو جن کا نہ ثواب ہوتا ہے نہ عذاب ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان مباح کام کرتا ہے، جیسے سونا جو ہے، اب آپ سوئے چلے جا رہے ہیں 6-8 گھنٹے، رات کو بھی آپ سوئے ہیں، صبح 12 بجے سو کے اٹھے ہیں، دوپہر میں پھر سو گئے ہیں، تو اب کیا ہے؟ اس کا عذاب ثواب دونوں ہی نہیں ہے، لیکن بہت سارا وقت برباد ہوتا ہے۔ تو نیکی کا جو ٹائم ہے وہ انسان مباح کاموں میں ضائع کر دیتا ہے۔ تو یہ شیطان کا اوپر سے نیچے آ رہا ہے نا، کچھ تو کروا دوں، کچھ تو کروا دوں، تو اب مباح میں ڈلوا دے گا کہ چلو ایسے کام کرو جس کا نہ عذاب ہے لیکن ثواب بھی نہ ملے، وقت برباد کرتا رہے۔ نیکی کا جو ٹائم ہے وہ مباح کاموں میں ضائع کرا۔ لیکن اگر وہ انسان حساس مومن ہے اور اس کو اپنے ٹائم کا بھی احساس ہے، تو اب کیا کرے گا؟ پھر بڑی نیکی کے کام چھڑوا کر چھوٹی نیکیوں پر لے آتا ہوں۔ بڑی بڑی نیکیاں چھڑوا دیتا ہے کہ اچھا بہت ہو گئی، اب تو اتنے پیسے بھی نہیں، اتنی طاقت بھی نہیں، تو چھوٹی چھوٹی کر لو۔ اس طرح بھی انسان قابو میں نہ آئے تو پھر کیا کرتا ہے؟ یعنی اس ہو سکتا ہے نا، ایک انسان ہے نا کہ اس کو اپنی پرائرٹیز اس نے سیٹ کی ہوئی ہیں، اس نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں ہر قسم کی نیکی کروں گی، چھوٹی بھی کروں گی، بڑی بھی کروں گی، نیکیوں کا حریص ہے، تو وہ اس کے پھر وہ اس حربے میں بھی اس کے قابو میں نہیں آتا۔ اب کیا کرتا ہے وہ؟ اگلا قدم اس کا وہی ہے جو پیچھے آپ کو بتایا میں نے کہ خرابیاں اجاگر کرتا ہے ایک دوسرے کی۔ اب وہ یہ کرتا ہے کہ انسان کے اوپر تو متقی بھی تھا، وہ پرہیزگار، اس کو ہر چیز کا پتا تھا، بچ گیا، تو اب وہ اس انسان کے ارد گرد والوں کے تھرو حملہ آور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے آس پاس موجود ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اور وہ تو جو اس کے آس پاس والے ہیں وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اس کے دین کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ اب یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، شوہر بھی ہو سکتا ہے، اور دوست بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، بچے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک شوہر ہو سکتا ہے نا، کیوں پردہ کرتی ہو، اچھی خاصی تم اسمارٹ لگتی تھی، اور بیوی ہو سکتی ہے شوہروں کو کہتی کہ کیا ہے، پہلے گھر کا تو خیال کریں، دعوت و تبلیغ پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، پہلے سے گھر کو تو دیکھ لیں، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ارد گرد والوں پر حملہ آور ہوتا ہے، اور دین کی راہ پر چلنے والے کے راہ میں جو آس پاس والے لوگ ہیں نا اسی کے وہ روڑے اٹکاتے ہیں، کسی کے تھرو بھی آ جاتا ہے۔ تو شیطان جو ہے انسان کا مرتے دم تک پیچھا نہیں چھوڑتا، آخری دم تک نہیں پیچھا چھوڑتا، یہ مختلف روایات سے ثابت ہے، ٹھیک۔ آخری دم میں بھی انسان کو اگر کوئی بڑی بیماری لگ جائے تو کہتا ہے ناشکری کرو، ہاں کہ تم کو اتنی بڑی بیماری لگا دی، تم تو بہت نیک کام کرتے تھے، پھر بھی اتنی بڑی بیماری لگ گئی، اور یہ بلوا دیتا ہے کہ بیماری اسی کے اوپر آتی ہے جو اللہ کا مقرب ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، انبیاء پر اتنی بڑی بڑی بیماری، اتنی بڑی بڑی مصیبتیں آئیں جو اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب اور چہیتے بندے ہوتے۔ تو بہرحال مرتے دم تک پیچھا نہیں چھوڑتا، کہ مرتے دم تک انسان ایسا کچھ کہہ دے کہ جہنم میں چلا جائے۔ اب وہ ایک کسی بہت ہی مشہور بزرگ کے بارے میں آتا ہے، مجھے ان کا نام کنفرم نہیں ہوا اس لیے میں ان کا نام نہیں لے رہی، کہ ان کے بارے میں آتا ہے، بہت مشہور امام تھے، کہ جب ان کا آخری ٹائم تھا تو عالم نظام میں وہ بار بار کہتے تھے کہ نہیں نہیں بھاگ جا، نہیں نہیں بھاگ جا۔ تھوڑا سا جب ان کو ہوش آیا تو ان کے بیٹے نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ مجھے نا وہ نظر آتا ہے، شیطان مردود میرے سامنے آتا ہے، کہتے ہیں ابھی بھی تو اللہ سے مکر جا، ناشکری کر دے، دیکھو تم تو اتنے نیک آدمی تھے اور تم کو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی آخر کار تمہاری زندگی تم سے چھین لی، تم تھوڑے اور بھی رہ سکتے۔ تو میں اس کو ہر دفعہ کہتا ہوں کہ نہیں نہیں تو بھاگ جا۔ تو آخری دم تک کوشش کرتا ہے کہ انسان آخری لمحے بھی کچھ ایسا کہہ دے، کچھ ایسا کر دے کہ جہنم میں چلا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث مفہوم کے مطابق انسان کا خاتمہ جس حال میں جس عمل پر ہوگا اسی پر اٹھایا جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ انسان کا خاتمہ جس حال میں ہوگا اسی پر اٹھایا جائے گا؟ دلیل وہ حدیث ہے نا، اوتھینٹک حدیث میں سے، کہ انسان جب حالت احرام میں ہوتا ہے، حج پہ یا عمرے پر ہوتا ہے اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو احرام میں دفن کیا جاتا ہے، یہ اصول ہے، اسلامی اصول ہے، اور روز قیامت وہ لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا، اسی حالت میں اٹھے گا۔ اس لیے آخری لمحے تک کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایسا کام، ایسی چیز کروا دے
کہ انسان کا خاتمہ حسن خاتمہ نہ ہو. تو یہ سب شیطان کرتا ہے اور یہ کرنے کا وہ چیلنج دے کر آیا ہے اور انسان اس کا ترنے والا بنتے جاتے ہیں، جبکہ ہر وقت اس سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ خبردار کیا نا، تمہارا کلم کلا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو واتخذوہ عدوا، لیکن انسان پھر بھی بھول جاتا ہے. تو ہر وقت اس سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے، اللہ کی پناہ میں آنے کی ضرورت ہے، معوذتین پڑھنے کی ضرورت ہے، آیت الکرسی کثرت سے دعائیں تعوذ پڑھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ ساری گفتگو کب ہوئی شیطان کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ؟ جب آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہ کیا، اس موقع پر ہوئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دے دیا، اولا فرمایا اخرج، نکل جا، منہا، اس میں سے، کس میں سے؟ جنت میں سے نکل جا، مذعومن، مذمت کیا ہوا، مدحورا، رحمت سے دور کیا ہوا ہو کر نکل جا. مذعومن اور مدحورا دونوں اس سے مفعول ہیں. مذعومن مذمت سے ہے، مذمت کیا ہوا. مدحورا دہارا سے ہے، دھتکار کر دور کرنا، رحمت سے دور کر دینا. ہاں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اس کو کہ بس ٹھیک ہے، اتنی زیادہ سرکشی اور اتنی زیادہ تکبر اور انا، تو ایسے لوگوں کی جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے، تو بس نکل جا. ہم؟ مذمت کیا ہوا ہو کے اور دھتکارا ہوا ہو کے، اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا ہو کر نکل جا. لیکن ساتھ ایک اور بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کو ایک اور بات سے خبردار کیا. فرمایا کہ لمن طبیعت، البتہ جو بھی پیروی کرے گا تیری، من ہم، ان میں سے، کن میں سے؟ جنوں انس میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، تو میں کیا کروں گا؟ لَأَمْلَأَنَّ، البتہ میں ضرور بالضرور بھر دوں گا، جہنم، جہنم کو، منکم اجمعین، تم سب سے، سب کے سب سے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے دی اس کو کہ، اور اس کو کیا، ہم کو بھی دے دی کہ جو بھی تیری پیروی کرے گا، ابلیس کی پیروی کرے گا جنوں انس میں سے، تو ضرور بالضرور میں جہنم کو بھر دوں گا. اکثریت پیروی کرے گی، اکثریت سے جہنم کو بھر دوں گا. تو جہنم میں تیرے ساتھ تیرے ساتھی بھی جائیں گے. اور ایسی بات سورہ الشعراء میں بھی آتی ہے، شاعر سے جو ہے، شعراء آیت نمبر 94 95 میں آتی ہے، فَكُبْ كِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودَ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ. اور گمراہ اور ابلیس کے لشکر، گمراہ لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب جہنم میں اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے. تو شیطان کے چیلنجز کو ناکام بنانے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سے محبت کرتے ہیں، شیطان سے نہیں کرتے. کس سے محبت کرتے ہیں؟ رحمان سے محبت کرتے ہیں. تو اس کے چیلنجز کو سننے کی، سمجھنے کی اور ان کو ناکام کرنے کی ضرورت ہے. یہی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. بتا ہی کیوں رہے ہیں؟ کہ ہم سمجھے اور اس کے ہتھ کنڈوں سے دور رہیں. اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیلنج دے کر آیا ہے کہ میں تو ان کے راستے پر بیٹھوں گا، ہر ممکن کوشش کروں گا کہ صراط مستقیم پر انسان نہ چلنے پائے. تو کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ سوچئے، میرے اور آپ کے لیے بتا رہے ہیں. تو یہ تو ابلیس کا حکم ہو گیا کہ نکل جاؤ مظلومہ مدھورا بن کے. ادھر آدم علیہ السلام کو کیا حکم دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسکن، تم رہو، انت، تم، وزوجک، اور تمہاری بیوی بھی، الجنہ، جنت میں، فکلا، تو پس دونوں کھاؤ. اب یہ سارے آگے صیغے جو ہیں وہ تثنیہ کے آئیں گے ڈویل کے، تو آپ اس کو بھی ذرا غور کریں، تفکر اور تدبر کیا کریں قرآن کے اوپر، کیونکہ اس میں بہت اجر و ثواب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، فکلا، تو پس تم دونوں کھاؤ، من حیثو، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، جہاں سے جو چاہتے ہو کھاؤ تم دونوں. لیکن ایک کام کرنا، ولا تقربا، نہ تم دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرۃ، ایک اس درخت کے، ایک درخت کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا، فتکونا، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں سے. ابلیس کو نکالنے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیوی حوا علیہ السلام کو ان کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، اور حکم ہوا کہ آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جہاں سے جو چاہو جتنا چاہو کھاؤ، ایک درخت کے قریب نہ جانا. اب یہ کون سا درخت تھا اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نہیں بتایا، اور اس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں، کیونکہ اصل میں جو بھی درخت تھا یا جس چیز کا بھی تھا، اصل میں آدم کا امتحان تھا، ابن آدم کا یا آدم کا امتحان تھا، آزمائش مخصوص تھی.
یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ حلال و حرام کی ٹریننگ تھی آدم علیہ السلام کی، ہمیشہ کے لیے آدم کی ٹریننگ تھی کہ جو حرام ہے وہ حرام ہے، اس کی علت اور جو لاجک ہے وہ نہیں پوچھنی، تو یہ ٹریننگ کرنا مقصود تھی۔ تو کہا کہ ایک درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظالموں میں سے کیوں ہو جاؤ گے؟ کیونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرو گے تو کیا ہوگا، اللہ کے حق میں کمی ہو جائے گی۔ تو یہ حکم دونوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اب شیطان کا کام شروع ہوا، اس نے دیکھ لیا نا کہ اللہ کا حکم مل گیا ہے، تو اب اس نے تو یہی کہا تھا کہ میں راستے سے ہٹاؤں گا، تو اس کا کام شروع ہوا۔ فوسوسا، بس وسوسہ ڈالا، لہما ان دونوں کے لیے، الشیطان شیطان نے دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا شیطان نے۔ کیوں وسوسہ ڈالا؟ دیا تاکہ وہ کھول دے، ظاہر کر دے، لہما ان دونوں کے لیے، ما وریا جو چھپایا گیا تھا، انہما ان دونوں سے، من سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہوں میں سے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا ان دونوں کو پکڑا، ایک کو نہیں پکڑا۔ اب سب سے پہلے تو وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ کے دو معنی ہوتے ہیں۔ نمبر ون، چھپی ہوئی دھیمی آواز جو بار بار اندر سے آئے۔ ایسا ہوتا ہے نا، بار بار آپ کے اندر سے کبھی ایک آواز آتی ہے، کوئی کچھ کہہ کے چلا جاتا ہے اور وہ ذہن میں اٹک جاتا ہے، اور بار بار آواز آتی کہ ایسا کر لو، تو یہ بھی وسوسے کی ٹائپ ہے۔ دوسرا وسوسے کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ نفس کی بات، یعنی جو دل میں بار بار خیال آئے۔ تو اگر کسی بری بات کا خیال بار بار ذہن میں آ رہا ہو تو سمجھ لیں کہ وہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اور مزید بھی شیطان کے وسوسے کی ڈیفینیشن اور پہچان کیا ہے، لکھ لیں۔ شیطان کے وسوسے کی پہچان کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ خیال جس پر عمل کرنا اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی پر ختم ہو تو سمجھ لیں کہ وہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ ٹھیک، ہر وہ خیال جس پر عمل کرنا اللہ کی نافرمانی بھی ختم ہو تو ظاہر ہے وہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اور شیطان کا پہلا وار ہمیشہ انسان کے خیالات پر بھی ہوتا ہے، خیالات پر ہی ہوتا ہے۔ پہلے خیال ہی تو ڈالتا ہے نا، کوئی ہاتھ تھوڑی پکڑتا ہے سامنے آ کے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی، بخاری کی حدیث ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں یوں دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے۔ تو شیطان کو جیسے ہی مہلت مل گئی تو اس نے فوراً کوشش شروع کر دی۔ دیکھ لیں، تو بہت ہارڈ ورکنگ ہے وہ، بڑا اپنے کام میں ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ کام شروع کر دیا آدم اور حوا کو بہکانے کا، اور مقصد کیا تھا کہ ان سے جنت کا لباس فاخرہ اتروا دے، لِیُبْدِیَ لَهُمَا مَا وُرِیَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، جو کچھ چھپایا گیا تھا ان سے ان کی شرمگاہوں میں سے، شرمگاہوں کے ذریعے جو چھپانے کا حکم دیا گیا تھا، شرمگاہوں کو جس نے یہ کام کیا، وسوسہ ڈالا کہ وہ لباس اتروا کے ان کی شرمگاہوں کو ظاہر کر۔ ٹھیک، یہ اس کا وار تھا۔ سوآتہما کا جو لفظ ہے وہ تو سے ہے، سین واو حمزہ، جو برائی کو کہتے ہیں، اور سواتن کی جمع ہے، سواتن سے ہے، تسنیہ ہے سواتہما۔ تو سواتن کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو دیکھنے میں بری معلوم ہو، یعنی سواتن ہر وہ چیز ہے جس کو آپ اگر نیکڈ آئی سے دیکھیں تو آپ کو اچھی نہ لگے۔ تو اس لحاظ سے اس سواتن کہتے ہیں شرمگاہ کو، یا ہر اس چیز کو جو ستر ہو، جس کو ڈھکنا ضروری ہو، تو اس کو سواتن کہتے ہیں۔ تو سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہیں، ٹھیک ہے، کھلی سطر کو یا خاص طور پر پرائیویٹ پارٹس کو شرمگاہ جو کہا جاتا ہے۔ تو اس نے یہ اس لیے وسوسہ ڈالا ان کو کہ ان کی شرمگاہیں کھول دے، جو کہ چھپانے کی چیز ہے، جنت کا لباس فاخرہ جو ہے وہ اتروا دے۔ تو دیکھیں کہ انسان کی جو شرمگاہ ہے، سواتن ہے، وہ ایسے حصوں میں سے ہے جو انسان فطری طور پر چھپانا چاہتا ہے، فطرت میں ڈالا گیا ہے کہ اس کی شرمگاہ کو کوئی نہ دیکھے۔ اس لیے آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی، چھوٹے بچے جب تھوڑے سے سمجھدار ہو جاتے ہیں، اگر آپ کسی کے سامنے، ہم کبھی خیال نہیں کرتے نا، تو اتار دیتے ہیں ان کا پاجامہ وغیرہ، تو وہ بہت روتے ہیں کہ کیوں اتارا، کیونکہ فطرت میں ایسا ہے۔ لیکن شیطان کا پہلا ہدف ہمیشہ انسان کے جنسی اعضاء کے تھرو ہوتا ہے۔ گمراہ کرنے کی سب سے آسان راہ یہ ہے ابلیس کی کہ فحاشی کا دروازہ انسان پر کھولتا ہے، انسان کو جنسی طور پر بے راہ رو کرتا ہے، انسان کی حیا کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ اس کا وار ہے ہمیشہ سے، اور آج بھی ہے، کہ انسان کے اندر حیا ختم کرتا ہے۔ حیا کیا ہوتی ہے؟ حیا کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ فطری جذبہ جو انسان کو اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے۔
وہ فطری جذبہ جو انسان کو اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے. تو حیا تو ہر چیز میں ہوتی ہے. ہم؟ اللہ کے لیے بھی حیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ اللہ سے حیا کرنا کیا ہے کہ انسان جو اس کے سر میں ہے، جو اس کے پیٹ میں ہے، اس کی حفاظت کرے. پھر حیا گفتگو میں بھی ہوتی ہے، لباس میں بھی ہوتی ہے، اعمال میں بھی ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے. تو بہرحال حیا اصل میں وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے کہ انسان ہیزیٹیشن محسوس کرتا ہے کہ میں یہ کام نہ کروں، اس کو اچھا نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ برا سمجھے گا. تو حیا کو ختم کرواتا ہے یہ شیطان کرتا ہے. اور بخاری کی حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ حیا اور ایمان بندھے ہوئے ہیں، اگر ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے. حیا ایمان کے ساتھ. تو اگر حیا کم ہو رہی ہے تو سمجھنے کہ ایمان کم ہو رہا ہے. تو بہرحال شیطان نے آدم اور حوا کو اس شجر ممنوعہ کے قریب لانے کی کوششیں شروع کر دیں. اس پروجیکٹ پہ اس نے کام شروع کر دیا. تو پہلا اسٹیپ اس نے کیا لیا؟ وسوسہ ڈالا. تو وسوسہ کیا ڈالا؟ وقالا، اس نے کہا، ماں نہاکما، نہیں روکا تم دونوں کو ربکما، تمہارے رب نے، ان احاظہ شجرتا، اس درخت سے، اللہ مگر، ان یہ کہ تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے، ملکینی، دو فرشتے، اور تکونا یا تم دونوں ہو جاؤ گے، من الخالدین، ہمیشہ رہنے والوں میں سے. یہ وسوسہ ڈالا اس نے کہ تمہارے رب نے اصل میں تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ اس کے پھل میں یہ تاثیر ہے کہ اگر تم اس کو کھا لو گے تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، یا یہ کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، دائمی زندگی مل جائے گی. ہاں؟ اب ظاہر ہے یہ دونوں ایسی باتیں تھیں جس سے آدم علیہ السلام کو دلچسپی پیدا ہوئی. کون نہیں چاہتا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، مرے نہیں؟ فرشتہ بننے کا بھی شوق ہوتا ہے. لیکن دیکھیں، غور طلب بات ہے کہ یہ آدم اور حوا بہت عرصے جنت میں رہ رہے تھے. یہ فوراً نہیں یہ واقعہ ہوا تھا. دونوں جنت میں تھے اور کچھ دن کے بعد یہ واقعہ ہوا تھا کہ شیطان جو ہے، اور یہ جو آپ اگر سوچے کہ اس کو اتار دیا گیا تھا لیکن اس کو آنے جانے کی اجازت تھی جنت میں. تو بہت عرصے سے جنت میں رہ رہے تھے. انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ اس درخت کے قریب جائیں، کیونکہ اللہ کے حکم کا ان کو پتا تھا. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ شیطان کو موقع مل گیا اور اس نے ان کو یہ وسوسہ ڈالا. اور صرف ایک دفعہ کہنے سے بھی انہوں نے یہ کام نہیں کیا. وہ ان دونوں کے پیچھے لگا، بار بار کہا اس نے کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو. تو آخر کار یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ کا حکم بھول گیا. اور ایسا قرآن میں آتا ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ وَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا اس سے پہلے، مگر وہ بھول گیا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کے اندر پختہ عزم نہیں پایا. تو آدم علیہ السلام کو حکم بھول گیا. ٹھیک ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ قرآن سے جڑے رہنا ضروری ہے، ورنہ حکم بھول جاتا. تو بھول گئے حکم، تو شیطان کو موقع مل گیا. اس نے کہا کہ کھا لو، یہ ہو جائے گا، تمہیں تو اس لیے منع کیا گیا ہے. پھر مزید اس نے کیا کیا؟ مزید اس نے قسمیں کھائیں. وقاسمہما، اور اس نے قسمیں کھائیں ان دونوں سے. کیا قسمیں کھائی؟ انی، بے شک میں، لکما، تم دونوں کے لیے، لمن الناصحین، بے شک خیر خواہوں میں سے ہوں. قسمیں کھا کھا کے بتایا کہ دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں. جب اس نے قسمیں کھائیں تو ظاہر ہے جو مومن ہے وہ قسم پر اعتبار کر لیتے ہیں. تو اس لیے ابلیس نے بھی یقین دلایا کہ دیکھو میں تمہارا بہت ہی سنسیئر ہوں، خیر خواہ ہوں، اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ درخت کا پھل کھا لو، فرشتے بن جاؤ گے. اور حالانکہ آپ دیکھیں تو آدم علیہ السلام تو فرشتوں سے افضل تھے، لیکن پھر بھی بس شیطان. اور پھر یاد رکھیں کہ یہ سارا کچھ اس لیے بھی ہوا کہ ٹریننگ ہو رہی تھی یہ ساری، کہ شیطان ایسے ایسے بہکانے کی کوشش کرے گا. تو بہرحال ابلیس کا بہکانا 3 اسٹیپس پر تھا. پہلے کیا کیا؟ وسوسہ ڈالا. پھر کیا کیا؟ قول کے ذریعے وار کیا. اس نے چپڑی چپڑی باتیں کی کہ دیکھو تم یہ ہو جاؤ گے اور وہ ہو جاؤ گے. پھر کیا کیا اس نے؟ پھر قسمیں کھائیں. تو اگر آج بھی آپ دیکھیں تو ایسا ہی ہوتا ہے. پہلے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی سوچ بگاڑی جاتی ہے، وسوسے ہی ڈالے جاتے ہیں، سوچ بگاڑ دی جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں آج عورت کی سوچ بگاڑی جا رہی ہے. یہ یورپ کا بہت مضبوط وار ہے، یہود و نصارہ کا، کہ مسلم عورت کو قرآن کی آیات کے ذریعے ایکسپلائٹ کیا جائے اور ان کو بہکایا جائے کہ آپ کے قرآن میں عورت کے لیے ڈسکرمنیشن ہے.
دوسری بات یہ عورتوں کے ذہن میں ڈالی جا رہی ہے کہ مرد کی برابری کی جائے، اور عورت اپنے آپ کو سخت مشکلوں مصیبتوں میں ڈال لیتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں ڈالا، اس کو تو رانی بنایا ہے کہ اس نے صرف بچوں کی پرورش کرنی ہے، لیکن عورت اپنے آپ کو مشکلوں میں مصیبتوں میں ڈال کر مرد کی برابری کر کے سمجھتی ہے بہت اچھا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو الگ الگ کام ڈیزگنیٹ کیے ہیں، اسی لحاظ سے دونوں کو بنایا ہے، اور دونوں کے کام اپنی جگہ اہم ترین ہے۔ عورت کا کام کوئی آسان ہے؟ عورت کا کام تو کوئی مرد کر ہی نہیں سکتا، اور ایسا اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ مریم علیہ السلام کے سلسلے میں کہ جب ان کی ماں نے جب منت مانی تھی کہ بیٹا ہوگا اور میں اس کو اللہ کے نام پہ چھوڑ دوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کو پتا تھا کہ اس کو کیا پیدا ہونا ہے، بیٹی پیدا ہونا ہے، اور فرمایا تھا کہ بیٹی جو کام کر سکتی ہے وہ بیٹا نہیں کر سکتا۔ تو عورت کو اتنا بڑا کام دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا، وہ کوئی آسان ہے؟ اس لیے عورت کو دوسرے کام دیے گئے اور مرد کو دوسرے دیے گئے۔ اب ایسی سوچ بگاڑی گئی کہ برابری کرو، تو یہ چکنی چپڑی باتیں ہی ہوتی ہیں نا، سوچ بگاڑی جاتی ہے۔ اور چکنی چپڑی باتوں کی جہاں تک بات ہے تو وہ کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی لیڈر یا کوئی دوست ایسی باتیں کرتا ہے چکنی چپڑی۔ وہ آپ نے زخرف القولی کی بات پیچھے سنی تھی، پڑھی تھی، زخرف القول غرورا، تو چکنی چپڑی باتیں ہوتی ہیں، لوگ کرتے ہیں آپ سے، کوئی بھی کہہ دے گا، کوئی دوست، کوئی آپ کا احباب، کوئی رشتہ دار، کہ سود تو معاشرے کا حصہ ہے، اب دیکھو اس سے کہاں تک بچ سکتے ہیں، اور کوئی بات نہیں، سود بینک سے سودی اکاؤنٹ کھول لو، بینک سے لے کے غریب کے چیریٹی کر دینا، یہ سب چیزیں حالانکہ ناجائز ہیں، حرام ہیں، تو لوگ ایسی باتیں سمجھاتے ہیں، یہ چکنی چپڑی باتیں ہی ہوتی ہیں، ٹھیک؟ یا یہ کہ رشوت کے بغیر تو آج کل دنیا میں کام چلتے ہی نہیں، تو دینے اور لینے میں کیا حرج ہے؟ انسان اس وقت احکامات بھول جاتا ہے، کر گزرتا ہے۔ تو شیطان ہمیشہ سبز باغ دکھا کر، وسوسے ڈال کر، کبھی چکنی چپڑی باتیں کر کر، کبھی خیر خواہی جتا کر کہ دیکھو ہمیں تم سے محبت ہے تبھی تو یہ بات کہہ رہے ہیں، محبت نہ ہوتی تو کیوں کہتے ہیں؟ تو اس طرح سے کہہ کے گناہ میں ڈالا جاتے ہیں، اور قسمیں بھی کھائی جاتی ہیں کہ تمہیں قسم ہے آج میرے ساتھ چلی چلو فلاں جگہ جہاں گناہ کے کام ہو رہے ہیں، نہیں نہیں تمہیں قسم ہے دیکھو تم میری دوست نہیں ہو، میرے ساتھ چلو، قسمیں بھی کھائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ شیطان کے وسوسے کو پہچاننا چاہیے، اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے پہچانیں۔ انجام پہچانے کے انجام سوچ لیں کہ یہ جو میرے ذہن میں بات آ رہی ہے اس کا انجام کیا ہوگا، کیا اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا اللہ کے حکم کے خلاف ہے؟ اگر خلاف ہے تو یقینی طور پر وسوسہ ہے۔ اور دوسرا لیسن یہ کہ چکنی چپڑی باتوں میں نہ آئے، احکامات اللہ تعالیٰ کے یاد رکھیں، اور احکامات یاد رکھنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ انسان قرآن سے ہر وقت جڑا رہے۔ ایک دفعہ پڑھنے سے کام نہیں چلتا کہ ایک دفعہ میں نے پڑھ لیا ہے تو اب تو میں بس پڑھ چکی، اب میں بند کر کے رکھ دوں، نہیں۔ جہاں آپ نے بند کر کے رکھا، آدم علیہ السلام جیسے نہ اللہ تعالیٰ کے مقرر بندے حکم بھول گئے، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہر وقت جڑے رہنا۔ پھر یہ کہ قسمیں کھانے والے جو ہیں یاد رکھیں کہ وہ خیر خواہ نہیں ہوتے، جو خیر خواہ ہوتا ہے اس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اس نے یہ سارا کام کیا ان کو بہکانے کے لیے، اور وہ کامیاب ہو گیا۔ فَضَلَّهُمَا، تو اس نے پھسلا دیا ان دونوں کو، یا کھینچ لیا ان دونوں کو، بغرور، دھوکے کے ساتھ۔ فَضَلَّهُمَا کا لفظ ذرا سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، یہ دلہ کا جو لفظ ہے یہ دلبن سے ہے۔ دلبن کہتے ہیں ڈول کو۔ کون سا ڈول؟ جو کنویں میں ڈالتے ہیں نا آپ رسی سے باندھ کے اور اس سے پانی نکالتے ہیں، آج کل بھی گاؤں میں ہوتا ہے، تو اس ڈول کو کہتے ہیں دلون۔ تو دلہ کے مطلب ہوتے ہیں ڈول کو کنویں میں ڈال کر پھر اس کو واپس کھینچنا۔ تو اس لحاظ سے فَضَلَّهُمَا کے دو معنی کیے گئے ہیں، دو طرح سے معنی کیے گئے ہیں، ٹھیک؟ ایک معنی کیا ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو اوپر سے نیچے پھینک دیا، ہاں، یعنی جیسے ڈول آپ نیچے پھینکتے ہیں تو شیطان نے ان کو پھسلا دیا، یعنی انہوں نے شیطان کی بات کو مان لیا، پھل کھا لیا انہوں نے۔ تو فَضَلَّهُمَا، اس نے ان دونوں کو اوپر سے نیچے گرا دیا، پھسلا دیا ڈول کی طرح۔ اور دوسرا معنی اس طرح ہے کہ ڈول کی طرح اس نے آدم اور حوا کو دوبارہ اپنی طرف کھینچ لیا، جیسے آپ نکال رہے ہوتے ہیں نا، سمجھ گئے؟ تو اپنی طرف دونوں کو کھینچ دیا، ان دونوں کو۔ بہرحال شیطان نے اپنا، ابلیس نے اپنا ٹارگٹ پورا کر لیا، اپنا مقصد حاصل کر لیا، دھوکے سے، بے غرور۔ ظاہر ہے یہ سب دھوکے کی باتیں تھی نا، اس میں تو سچائی کوئی بھی نہیں تھی۔ تو ان دونوں کو پھسلا لیا، پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، فَلَمَّا ذَاقَ، پھر جب ان دونوں نے چکھا، الشجرتا، اس درخت کو، بدت، ظاہر ہوگی،
لہما ان دونوں کے لیے سوآتہما ان کی شرمگاہیں، وہ تفقا اور لگے وہ دونوں یخصفانی چپکاتے تھے دونوں علیہما اپنے اوپر من ورق الجنہ جنت کے پتوں میں سے۔ الفاظ کل میں نے آپ کو بتایا تھے، آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ ٹرانسلیشن اٹینڈ کیا کریں، آدھی چیزیں تو آپ کو وہیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور مجھے بار بار ریپیٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تفسیر کا ٹائم کم ہو جاتا ہے۔ بہرحال تفیقہ کا جو لفظ ہے یہ فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی بات اکیلے پورا نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ دوسرے فعل کی ضرورت ہوتی ہے، اور تفیقہ کے مطلب ہے کوئی کام کرنے لگنا۔ یخصفانی جو ہے وہ خصف سے ہے، خصفہ، اس کے معنی ہوتے ہیں گاٹھنا، جوڑنا، اور تسنیہ یکسفانی وہ دونوں گاٹھنے لگے، جوڑنے لگے، چپکانے لگے۔ تو اب کیا ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا تو ہوا کیا کہ ان کے اوپر سے جنت کا جو لباس تھا وہ غائب ہو گیا اور ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی۔ تو فوری طور پر انہیں اپنے جسم ڈھانپنے کی فکر ہوئی، اور کچھ تو وہاں تھا نہیں، تو جنت کے پتوں کو گانٹھ جوڑ کر وہ جسم ڈھانپنا شروع کر دیا۔ یہاں سے بھی ہمیں دو اہم باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ جسم ڈھانپنا، نمبر ون، جسم کا ڈھانپنا انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے، فوراً ہی ڈھانپنا شروع کر دیا نا انہوں نے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بہت ہی جنگلی لوگ ہوتے ہیں، آج بھی ہیں، جنگلوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، کچھ ان کے پاس نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی جو شرمگاہیں پرائیویٹ پاٹس ہوتے ہیں ان کے، وہ ان کو پتوں سے ضرور ڈھانپتے ہیں، تو فطرت میں ہے۔ ایک بات اور بھی پتہ چل رہی ہے، یہ دونوں میاں بیوی وہاں موجود تھے نا، کہ شوہر اور بیوی کو بھی بلا وجہ، بلا ضرورت ایک دوسرے کے سامنے بے لباس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف شوہر گھر میں تو آپ کچھ بھی نہیں پہن کے گھوم رہے، یا جیسے کہ آج کل رواج ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا لباس پہن کے گھوم رہے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ابھی لباس کی آگے بات بھی آئے گی، کہ جو مسلم عورت ہے نا، اس کا ایک تشخص، ایک حیا ہوتی ہے اس کے اندر، جو جنت کی عورت کی خوبی بھی بتائی گئی ہے، قاصرات الطرف، تو وہ ہمیشہ اس کے اندر ہوتی ہے، چاہے وہ شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ حیا دار جو ہوتا ہے وہ شوہر کے سامنے بھی وہ تھوڑا بہت حیا سے ہی رہتا ہے۔ بہرحال، تو بہرحال کیا ہوا کہ فوراً ان کا جنت کا لباس گم ہو گیا، اور جنت کے پتے وہ چپکانے لگے، وہ نادا ہما اور پکارا ان دونوں کو، رب ہما ان کے رب نے، ان دونوں کے رب نے کیا کہا؟ رب نے، علم کیا نہیں، انہاکما میں نے کہا تھا تم دونوں کو، ان تلکم الشجرۃ تمہارے اس درخت، دونوں کے اس درخت کے بارے میں، ہاں، کیا میں نے تم دونوں کو روکا نہیں تھا؟ علم انہاکما، رب، ان کے رب نے ان دونوں کو پکارا اور فرمایا کہ علم انہاکما، نہیں سے، کیا میں نے تم دونوں کو روکا نہیں تھا؟ ان تلکم الشجرۃ تم دونوں کے اس درخت سے، وَأَقُلْ اور کیا میں نے نہیں کہا تھا، لکما تم دونوں کو، کہ ان الشیطان بے شک شیطان، لکما تم دونوں کے لیے عدو مبین ہے، کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو یہ ان سے کہا گیا کہ دیکھو میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور یہاں پر بھی جو تیسرا اہم ترین سبق ہے کہ جب لباس ان دونوں کا غائب ہو گیا، اہم ترین سبق ہے کہ شیطان کا پہلا وار جو اس نے کیا ابن آدم کے اوپر، وہ کیا کیا؟ لباس اس کا اتروا دیا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کا یہی کام ہے، یہی وار ہے اس کا، وہ یہی لوگوں کو آج بھی سمجھاتا ہے کہ کم سے کم لباس، باریک سے باریک لباس جو ہے وہی ساری خوبصورتی ہے، جتنا ریویلنگ لباس ہو سکے اتنا پہنو، اتنی اسمارٹنس ہے اور اتنی کولنس ہے، یہ آج بھی وہ بتاتے ہیں۔ دیکھیں، کچھ نہیں تو آستینیں ہی ننگی رکھ دی جاتی ہیں، کچھ نہیں تو باریک رکھ دی جاتی ہیں، عجیب ہی صورتحال ہے۔ لان کے ڈریس سیک میں بھی جو ہے وہ باریک شفون کی آستینیں لوگ پسند کرتے ہیں، تو یہ کیوں پسند کرتے ہیں؟ سوچے نا، کون سمجھا رہا ہے یہ؟ کون سمجھا رہا ہے؟ کون سمجھاتا ہے کہ کچھ نہیں تو ہاتھ ہی کھول لو، کچھ نہیں تو پیر ہی کھول لو، کچھ نہیں تو نیک ہی ڈیپ کر لو، کچھ تو کر لو، کہیں سے ریویل کر دو؟ تو یہ اس کا وار ہے شروع سے۔ تو بہرحال آدم اور حوا کو فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ان دونوں نے اپنے رب سے معافی کے الفاظ سیکھے، جیسا کہ ہمیں سورہ البقرہ سے پتہ چلتا ہے۔ البقرہ 37 میں آپ نے پڑھا تھا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے معافی کے، اور اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہوا اور وہ بہت تواب الرحیم، ان کو معاف کر دیا۔ تو وہ الفاظ کیا تھے جو انہوں نے سیکھے تھے، وہ یہاں پر بتائے جا رہے ہیں، اور انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ قالا ان دونوں نے کہا،
रब्बना, ए हमारे रब, ज़लमना, जुल्म किया हमने, अनफुसना, अपनी जानों पर, व इल्लम तगफिर लना, और अगर नहीं बख्शा तूने हमको, वतरहमना, और नहीं रहम किया तूने हम पर, लनकुनन्ना, अलबत्ता हम जरूर बिल जरूर हो जाएंगे, मिनल खासिरीन, नुकसान उठाने वालों में से। तो ये बहुत खूबसूरत दुआ है, और याद होना चाहिए, याद करें और अपने अमल में रखना चाहिए, और हर नमाज की दुआ में मांगना चाहिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है कि हम अपने गुनाहों की माफी इस दुआ के जरिए मांगे। तो दुआ है, इसको याद करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आदम और इबलीस का फर्क पता चल रहा है। पहला फर्क क्या पता चला है? इबलीस ने अल्लाह की नाफरमानी अमदन की, जबकि आदम ने भूल कर की, हाँ, तकाज़े बशरियत के तहत की। नंबर दो, इबलीस से बासपुरस हुई तो बजाय एतराफ के अकड़ गया। आदम से हुई तो फौरन गलती का एतराफ करके माफी मांग ली, झुक गया। इबलीस ने गलती का इल्जाम अल्लाह पर डाल दिया, आदम ने कबूल कर ली गलती फौरन। इबलीस अपनी इन हरकतों की वजह से जलील ख्वार हुआ। आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की, जिसकी वजह से नबूवत के दर्जे पर फायज हुए। गलती हुई थी लेकिन माफी मांगी, रुजू किया, तो नबी बना के उतारे के नबूवत मिली उनको जमीन के ऊपर। तो अल्लाह ताला ने हमारे सामने दोनों रास्ते वाजे कर दिए हैं। ये किस्सा क्यों सुनाया जा रहा है? क्या कहानी सुनाई जा रही है हमें कुरान में? नहीं, हमें इस पे अमल के जरिए, अमल के लिए सीखने के लिए सुनाया जा रहा है कि दो रास्ते वाजे कर दिए गए हैं। एक इबलीसी रास्ता है कि गलती करो, उसके बाद उसके ऊपर अकड़ जाओ, एक्नॉलेज ना करो, और गलती का इल्जाम दूसरे के ऊपर दो। और एक आदम अलैहिस्सलाम का तरीका है, एतराफ, माफी, झुक जाना और मुकर्रिब हो जाना। तो बहरहाल आगे क्या हुआ? अब ये आदम अलैहिस्सलाम ने माफी मांग ली, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने हुक्म किया कि काला एह पे तुम सब के सब उतर जाओ। अमर जमा का सीधा है। बादकुम, तुम में से बाज लिबादिन, बाज के लिए अदुव, दुश्मन है। वलकुम, और तुम्हारे लिए फिल और भी जमीन में मुस्तकर्रुन, जाय करार है, ठिकाना है, वह मताउन, और फायदा उठाना है, इलाहीन, एक वक्त तक। अब हुक्म अगला क्या हुआ? सबके सब के लिए, ये तुम सबके सब उतर जाओ। सबके सब कौन थे? आदम, हव्वा और इबलीस, ये सबके सब उतर जाओ। और अब क्या है कि तुम में से बाज, जो जमीन में तुम तीनों जा रहे हो, लेकिन तुम में से बाज बाज के दुश्मन रहेंगे हमेशा। तुम में से बाज बाज के दुश्मन रहेंगे, तो शैतान हमेशा हमारा दुश्मन रहेगा, ठीक। अदब मुबीन, खुल्लम खुल्ला रहेगा। और बाज बाज के दुश्मन में अगर आदम और हव्वा के हवाले से लें, तो उसमें ये मान भी आ जाता है कि कभी जो अ, मर्द है वो औरत का दुश्मन बन जाता है, और कभी औरत जो है वो मर्द की दुश्मन बन जाती है, मुख्तलिफ तरीकों से। तो ये भी होता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने कहा कि तुम तीनों उतर जाओ सबके सब, और तुम में से बाज बाज के दुश्मन रहेंगे, और कुछ अरसे तुमने जमीन पर तुम्हारी जाय करार है। इलाहीन की बात है। वलकुम फिल अर्दे मुस्तकर्रुन, जाय करार है, मुस्तकर आप बहुत दफा पढ़ चुके हैं, ठिकाना, करार की जगह। और फायदा उठाना है, मताउन, इलाहीन, एक मुकर्रर वक्त पर, हीन एक कैलकुलेटेड वक्त पर। तो तुमने जमीन पर रहना है, तुम तीनों जाओ वहां, तुम करार पकड़ो, कुछ मुद्दत तक वहां रहो, लेकिन याद रखो कि आजमाइश बहुत बड़ी। सबसे बड़ा दुश्मन साथ ही जा रहा है, जो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, तो उसको दुश्मन समझ के रहो। और वक्त भी बहुत थोड़ा, याद रखो, इलाहीन है, हमेशा नहीं रहोगे। तो हर वक्त अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि दुश्मन तो पूरी कोशिश करेगा कि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कराए। अभी आप हमने पढ़ा ना, नेकियों से रोकेगा, नेकियां करवा के बर्बाद करवाएगा, ठीक है। कोई 70 से 100 गुना नेकियां करवा के अजर के हिसाब से ऐसा जुमला कहलवा देगा कि सारा कुछ जाया हो जाए। तो ये सब कुछ करेगा, तो होशियार रहो उससे, दुश्मन से, क्योंकि वो साथ ही जा रहा है। बादकुम लिबादिन अदुव है, और टाइम कैलकुलेटेड है, हमेशा के लिए नहीं उतारा जा रहा। कुछ अरसे के लिए जमीन पे तुम्हारा मुस्तकर है और फायदा उठाना है। मजीद अल्लाह ताला ने फरमाया, काला फीहा, उसी में, किसी में, फिल अर्द, जमीन में, ताहियौना, तुम जियोगे, व फीहा, और उसी में यानी जमीन के अंदर, तमूतूना, तुम मरोगे, व मिनहा, और उसी में तुखरजून, तुम निकाले जाओगे। ये भी अल्लाह ताला ने साथ ही फरमा दिया, बता दिया कि देखो जमीन ही तुम्हारी सब कुछ है, और जमीन पर तुम जियोगे, उसी में मरोगे, और उसी में मर के तुम दफन किया जाएगा, और उसी से उठाए भी जाओगे। जमीन को इंसान का घर बनाया गया, यहीं रहता है, मरकर उसी में जाता है, और इसी से रोजे कयामत निकाला जाएगा।
اٹھا کھڑا کیا جائے گا. جو عجب الذنب ہے نا، ٹیل بون، جس میں پورا کوڈ ہوتا ہے آپ کے اس کا انسان کے جینیٹکس کوڈ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی تباہ نہیں ہوتی. تو اسی سے انسانوں کو اگا کر کھڑا کر دیا جائے گا. یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو اسی میں جیو گے، اسی میں مرو گے، اسی سے نکالے جاؤ گے. محشر کا میدان بھی اسی زمین میں لگے گا اور پھر فیصلہ ہوگا. خلاصہ کیا ہے اس آیت کا، ساری بات کا، بلکہ ساری بات کا لے لیں. ہم سب ایک کڑے امتحان میں ہیں. کڑے امتحان میں کیا، سخت امتحان میں، کیونکہ ہمارا کھلا دشمن ہمارے ساتھ ہی آیا ہے زمین پہ، ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے. اور وہ تو چیلنجز دے کر آیا ہے کہ میں ایسا کروں گا اور ایسا بھی کروں گا، کہہ کر آیا ہے کہ میں یہ سب کچھ کروں گا. اور وہ بہت محنت سے، ڈیڈیکیشن سے اپنے کام میں لگا ہوا ہے. تو آپ سوچیں کہ ہم سکون اور اطمینان سے کیسے رہ سکتے ہیں، بے فکر ہو کے کیسے رہ سکتے ہیں، کہ رہ سکتے ہیں؟ سوچیں، رہ سکتے ہیں؟ جس کے پیچھے کوئی دشمن لگا ہوا ہو اس کا کیا حال ہوتا ہے، ذرا سوچ کے دیکھیں. کسی کو پتا ہے کہ میرے کچھ دشمن ہے، تو وہ آج کل کیا کیا کرتا ہے؟ وہ کیمرے لگوائے گا، سی سی ٹی وی لگوائے گا، وہ گارڈ رکھے گا، وہ پتہ نہیں کیا کچھ، وہ تاریں لگوائے گا کہ، اور ہر وقت الرٹ رہے گا کہ دشمن حملہ نہ کر دے. تو یہ تو دشمن ہمیں اچھی طرح پتا ہے، عدو مبین، ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہے. تو ہم اس سے اس طرح الرٹ کیوں نہیں رہ پاتے کہ دیکھو وہ ہمارے پاس ہر طرح. یہ میں نے آپ کو اسی لیے مثال دی کہ دیکھیں کتنے بندوبست ہم کرتے ہیں. دیکھیں شیطان سے بچنے کے ہم کتنے بندوبست کرتے ہیں. احساس بھی نہیں ہوتا ہمیں کہ ہمارے آس پاس موجود ہے، اور بڑے آرام سے وار کر کے وہ کچھ کروا لیتا ہے جو وہ چیلنج دے کر آیا. ہاں، جبکہ دشمن پیچھے لگا ہو تو انسان ہر وقت الرٹ رہتا ہے کہ میں اس سے بچنے کی کوشش کروں. تو اسی طرح شیطان کے وار سے ہمیں بچنے کی ہر وقت کوشش کرنا چاہیے، اور ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے، ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے. یاد رکھیں، بار بار بتا رہی ہوں کہ وہ تو چیلنج دے کر آیا ہے، تو وہ اپنے چیلنج کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں اکثریت کو بہکا کر اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا. تو شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں ایک بہت اچھی ٹپ بتائی تھی کہ شیطان سے کیسے بچنا چاہیے. سورہ البقرہ آیت نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جو انکار کر دے گا تاغوتوں کا، تاغوتی قوتوں کا جو انکار کر دے گا، شیطانی قوتوں کا، اور اللہ پر پورا پکا ایمان لے آئے گا، تو سمجھ لو اس نے عروۃ الوثقیٰ کو تھام لیا. اور عروۃ الوثقیٰ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا کڑا، شریعت کا جو حصار ہے، وہ جو شریعت پر پورا پورا عمل کرے گا، تاغوتوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، اللہ پر ایمان لے آئے گا، تو سمجھ لے اس نے ایسے ہینڈل کو تھام لیا کہ جس کا کبھی ٹوٹنا نہیں ہے. پھر وہ کبھی بھی نہیں گرے گا، نہ کبھی بھٹکے گا، نہ اس کو شیطان بہکا سکے گا، فضل اللہ ہما بھی نہیں کر سکے گا. تو کیونکہ اس نے اس کڑے کو تھام رکھا ہے. تو یہ ترکیب تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی ہمیں بتا دی تھی کہ اللہ سے جڑنا، قرآن و سنت سے جڑنا اور شریعت کو مضبوط تھامنا، یہ ہے اس سے بچت کی ترکیبیں. اور دعا کی کثرت. اور ایک اور ترکیب ہے اس سے بچنے کی، اللہ کا مخلص بندہ بننے کی کوشش کرنا، اللہ کے لیے اخلاص پیدا کرنا. کیونکہ دیکھیں یہ بھی اس نے کہا تھا، سورہ سواد آیت نمبر 82 ہے، سواد 82، اس نے کہا تھا قال فبعزتک، اس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم اللہ تعالیٰ سے، لأغوینہم اجمعین، البتہ میں ان سب کے سب کو بھٹکانے کی کوشش کروں گا، لیکن کہا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن تیرے جو بندے مخلصین ہیں وہ میرے بہکائے میں نہیں آئیں گے. تو مخلص بن جائیں، اللہ کے لیے خالص کر لیں اپنے آپ کو، ہر چیز اللہ کے لیے، تو اس کے بہکائے میں نہیں آئیں گے. بہرحال یہاں پر آپ کا اگلا جو ہے آگے دوسرا رکو شروع ہو رہا ہے، اور کچھ کنیکٹڈ ہی باتیں ہیں آگے بھی. لباس کی بات ہوئی ہے نا، لباس اتر گیا، تو اب اللہ تعالیٰ لباس کے بارے میں ہی بتا رہے ہیں کہ لباس تو میں نے اتارا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لباس پہننے کا حکم بھی دیا ہے. یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا، تحقیق نازل کیا ہے ہم نے، علیکم تم پر، لباسن، لباس. وہ کیا کرتا ہے؟ یواری، جو چھپاتا ہے، سوآتکم، تمہارے قابل شرم، قابل ستر حصوں کو، وہ ریشہ، اور آرائش و زینت کا ذریعہ بھی ہے. ریشہ اصل میں کہتے ہیں پرندے کے پر کو، ٹھیک ہے. وہ لباس التقوی، اور لباس تقوی کا، ذالک خیر، وہ بہت بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں
کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا جا چکا. جنت میں ان کے ساتھ کیا ہوا کہ شیطان نے، ابلیس نے ان کا لباس اتروانے کی کوشش کی. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے بنی آدم، ہم نے تمہارے پر لباس کو اتارا ہے، یعنی لباس دیا گیا ہے تم کو پہننے کے لیے. پہلی نعمت جو دی گئی تھی آدم علیہ السلام کو وہ علم کی تھی، آپ نے پیچھے پڑھی تھی سورہ البقرہ. اب لباس کی نعمت کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بہت غور طلب بات ہے، قد انزلنا، ہم نے اتارا ہے، ہم نے نازل کیا ہے لباس کو. اس کے بھی دو معنی بنتے ہیں. پہلا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا ہے اور اس کا پہننا اللہ کا حکم ہے. ہاں، یعنی لباس پہننے کا حکم بذریعہ وہی دیا گیا ہے، فطرت میں بھی رکھا گیا ہے. یہاں بھی حکم ہی دیا جا رہا ہے نا کہ ہم نے لباس اتارا ہے تمہارے لیے، اور اس کا مقصد بھی بتایا جا رہا ہے، اور فطرت میں بھی ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم نے اتارا ہے لباس کو، یعنی زمین پر ایسی چیزیں پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے جس سے لباس بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں نا، کپاس، اور کپاس سے دھاگا، دھاگے سے لباس، پھر جو بھی اسٹون آپ لگاتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں. تو ہم نے لباس اتارا ہے تمہارے لیے اے بنی آدم. اور لباس کہتے کس کو ہے؟ ہر وہ چیز جو پہنی اور اوڑھی جائے وہ لباس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر وہ چیز جو پہنی اور اوڑھی جائے وہ لباس ہے. تو ہم نے لباس اتارا ہے، اس کا پہننا فطرت میں رکھا ہے. اور لباس اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ دو مقاصد ہیں. یواری، وہ چھپاتا ہے، سواتکم، تمہارے قابل ستر قابل شرم حصوں کو چھپاتا ہے. وہ ریشہ، اور زیب و زینت کا اور حفاظت کا ذریعہ ہے. ریشہ پرندے کے پر کو کہتے ہیں، یہاں پر بطور استعارہ لباس کے لیے استعمال ہوا ہے. پر کیا کرتا ہے پرندے کا؟ ہاں، زینت کا اس کا ذریعہ ہوتا ہے نا، اس میں جمال میں اضافہ کرتا ہے. اتنے کلرفل پر ہوتے ہیں، اور سوچ کے دیکھیں نا، جو پرندے کا بچہ ہوتا ہے بغیر پروں کو کتنا عجیب لگتا ہے. پھر دوسرا کام بھی کرتا ہے، پرندے کو گرمی سردی سے بچاتا ہے، حفاظت کا ذریعہ ہے. اور پر پرندے کے بھی شرم والے حصوں کو ڈھانپے ہوئے ہوتا ہے، عزت اور آبرو کا حفاظت کا ذریعہ ہے. پھر پر اڑنے میں بھی مدد کرتے ہیں، یعنی بلندی کا باعث ہے، درجات کی بلندی ہوتی ہے. تو اس آیت کے مطابق لباس پہننا اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اتارا ہے. انسان کے اوپر احسان اور انعام ہے کہ وہ لباس کو پہنے اور سلیقے سے پہنے. اور لباس کو اتارنے کے بنیادی مقاصد یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ لباس کیسا ہونا چاہیے. قابل شرم حصوں کو چھپانا، ستر پوشی کرنا، شرم و حیا برقرار رکھنا، یہ بنیادی مقاصد ہیں. حفاظت کرنا سردی گرمی کے، ساتھ ہی زیب و زینت کا باعث بھی ہونا چاہیے. تو دو فائدے بتائے گئے ہیں، ایک اخلاقی ہے، ستر پوشی کے کام آنا، دوسرا طبعی ہے، سردی گرمی سے بچاتا ہے، زینت کا باعث ہے. پھر فرمایا وہ لباس التقوی ذالک خیر. اب یہ لباس التقوی کون سا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بہتر ہے؟ تو لباس التقوی کون سا ہے، ذرا غور سے سمجھنے کی بات ہے. ایک تو وہ لباس ہے جو آپ ظاہری طور پر پہنتے ہیں، ہمارے جسم کو ڈھانپتا ہے نا. تو وہ کیا ہے؟ ایک جس کا پہلے ذکر ہو گیا کہ تمہارے لیے لباس اتارا ہے، وہ ریشہ ہے اور شرم والے حصوں کو ڈھکتا ہے. پھر ایک اور لباس ہوتا ہے جو باطنی طور پر ہمارے باطن کے اندر کی برائیوں کو ڈھانپتا ہے، اندر کی برائیوں کو ڈھانپتا ہے، روح اور دل کی برائیوں کو ڈھانپتا ہے. وہ کیا ہے؟ تقوی ہے. تقوی ایک لباس کی طرح ہے جو جسم کی زینت کا ذریعہ بھی ہوتا ہے اور حفاظت کا ذریعہ بھی ہوتا ہے. ہاں؟ اور لباس، یہ تقوی کا لباس کیا کرتا ہے؟ جو آپ کے دل اور روح کو ڈھانپ لیتا ہے، دل اور روح کی زینت اور حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے. سوچ کے دیکھیں نا، جس کے اندر تقوی ہوتا ہے اس کے دل کے اندر سے ساری برائیاں نکل جاتی ہیں، اس کی روح پاکیزہ ہو جاتی ہے، تو وہ تقوی کا لباس پہن لیتے ہیں. تو یہ لباس التقوی کیا ہے؟ باطن کا، روح کا لباس ہے. ہاں؟ دل کا لباس ہے جو دل اور روح کو زیب و زینت اور حفاظت عطا کرتا ہے. تو ایک حصی لباس ہے، ہاں، جس کا ذکر اوپر کیا گیا، اور ایک مانوی لباس ہے. تو یہاں دونوں کی بات ہو رہی ہے، ظاہری لباس کی بھی اور باطنی لباس کی بھی. اندر کا لباس، روح کا لباس، دل کا لباس. اس کی دونوں کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ اگر انسان کی خوبصورتی صرف ظاہری لباس میں نہیں ہے، خوبصورت وہ ہے جو جس کا ظاہری لباس بھی اچھا ہو، تقوی والا ہو، اور اندر جو اس کا باطن ہے وہ بھی تقوی کا لباس پہنا ہو. تو لباس التقوی سے مراد اندر کا مانوی لباس ہے. تقوی، تقوی مراد ہے لباس التقوی، جو انسان کی سوچ بدلتا ہے، اندر سے دل بدل دیتا ہے. تقوی ہوتا ہی دل میں ہے.
دل کی جتنی برائیاں ہیں لباس التقوی اس کو ڈھانپ کر اندر سے انسان کو زیب و زینت دیتے ہیں۔ لباس التقوی یعنی تقوی جب آپ کے دل میں پیدا ہو جائے تو ساری برائیوں کو اندر کی ڈھانپ دیتا ہے نا. تو اندر کا آپ کا دل جو ہے روح وہ ایک تقوی کا لباس پہن لیتی ہے اور اندر سے انسان کو زیب و زینت اور حفاظت عطا کر دیتی ہے. اور یہ لباس التقوی ایمان سے مشروط ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیسے بنتا ہے؟ یعنی ظاہری لباس تو ہم کس سے مشروط ہے کہ ہم اچھا کپڑا لیں اور اس کو اچھا سلوائیں، یہ سب کچھ کریں. لیکن جب لباس التقوی کس سے مشروط ہے؟ ایمان سے مشروط ہے. جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنا لباس التقوی بہترین طریقے سے بنتا ہے اور آپ پہنتے ہیں. ہاں؟ انسان کا دل تمام علائشوں سے پاک ہو جاتا ہے، روح اس کا تقوی کا خوبصورت لباس پہن لیتی ہے. اور پھر یہ جو اندر کی خوبصورتی ہوتی ہے نا انسان کی، جب اس کا دل اور روح تقوی کا لباس پہن لیتی ہے تو پھر یہ اندر کی خوبصورتی باہر بھی چھلکتی ہے. اور متقی انسان کا ظاہری لباس بھی اس کے اندر کے تقوی کے مطابق ہوتا ہے. تقوی اس کے ظاہر و باطن دونوں جگہ جھلکتا ہے، اس کی چال ڈھال، اس کے معاملات اندر باہر تقوی جھلکتا ہے. تو پھر جو کہا گیا وہ لباس التقوی خیر، اس کے کیا معنی ہوئے؟ اس کے دونوں معنی لیے گئے ہیں. تقوی کا لباس یعنی جو باطنی پاکیزگی ہے وہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ اندر سے اس کی روح تقوی کا لباس پہن لیتی ہے، تقوی اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، روح پاکیزہ ہو جاتی ہے. اور اس سے مراد ظاہری تقوی اور پرہیزگاری کا لباس بھی ہے. یعنی وہ انسان جس کی روح تقوی کا لباس پہن لیتی ہے وہ ظاہری طور پر بھی پھر لباس التقوی ہی پہنتا ہے. پھر وہ ایسا لباس پہنتا ہے جو شریعت کے نظر میں پرہیزگاروں کا لباس ہوتا ہے. یہ معنی ہے اس آیت کے. تقوی والوں کا لباس، پرہیزگاروں کا لباس پھر کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن و حدیث کے مطابق یہ ہم پڑھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا اہم حکم دے رہے ہیں کہ لباس پہنے اتارا ہے، آپ کو اس کو پہننا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ وہ شرم گاہ، قابل شرم، قابل ستر حصوں کو چھپائے، زیب و زینت کا باعث بھی ہو، اور لباس التقوی ہونا چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے، خاص طور پر خواتین کو یہ باتیں بہت سمجھنا چاہیے. یہ پوائنٹس آپ لکھیں، ویسے تو آپ کو ساری تفسیر ہی لکھنا چاہیے. چلیں، لباس کیسا ہونا چاہیے؟ لباس التقوی ظاہری طور پر بھی نمبر 1 لباس کو ساتر ہونا چاہیے، ستر پوش، کیونکہ مقصد ہی ہے ابھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. تو لباس باریک ہرگز بھی نہ ہونا چاہیے کہ اس میں سے جسم چھلکے، کوئی بھی پارٹ جسم کا، چاہے وہ ہاتھ آستین ہی کیوں نہ ہو. اور نہ ہی وہ اتنا ٹائٹ اور چست ہونا چاہیے کہ جسم کے خد و خال نمایاں ہو جائیں. تو اس کے لیے ایک ورڈ ہے کہ لباس کو شفاف اور وصاف نہیں ہونا چاہیے. شفاف اور وصاف. شفاف کیا ہوتا ہے؟ باریک، کہ نظر آ رہا ہے ادھر سے ادھر سب کچھ. اور افسوس کے ساتھ آج کل جو کے لباس آتے ہیں نا گرمیوں کے، لون آتی ہے، تو ایک عجیب ہی بات ہے، دکھ کی بات ہے کہ وہ جتنے اچھے برانڈز ہوں گے وہ ایک سوئس لون بناتے ہیں اور لوگ اس کو پسند بھی بہت کرتے ہیں، جو سب سے زیادہ سی تھرو ہوتی ہے، سب سے زیادہ شفاف ہوتی ہے. ٹھیک، تو ان باتوں کا خیال رکھنا متقی خواتین کو بہت ضروری ہے کہ لباس شفاف بھی نہ ہو، وصاف یعنی وصف جسم کے ظاہر کرنے والا نہ ہو، کہ اتنے اس کو فٹنگ کے ساتھ بنایا جائے کہ ہر چیز الگ پتہ چلے. نمبر 2، لباس بہت فاخرانہ متکبرانہ نہیں ہونا چاہیے. بہت قیمتی نہ ہو کہ آپ بتاتی ہی رہیں پہن کے کہ فلاں برانڈ کا ہے. اور دوسری طرف بالکل پھٹا پرانا اور کوئی پیبند لگا اور رنگ اترا بھی نہیں ہونا چاہیے. لباس التقوی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے صاف ستھرا خوبصورت درمیانہ لباس پہنے. نمبر 3، لباس میں اسراف اور تبذیر نہیں ہونا چاہیے. نمود و نمائش کا لباس نہیں پہننا چاہیے. ٹھیک، صرف اس لیے لباس مہنگا نہیں خریدیں کہ لوگ امپریس ہوں گے کہ یہ فلاں برانڈ کا ہے. یہ بہت ہی غلط نیت ہے، ریاکاری، اسراف سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. نمبر 4، عورت کا لباس کی مشابہت مرد سے اور مرد کے لباس کی مشابہت عورت سے نہیں ہونا چاہیے. نہ ہی کسی اور قوم کی مشابہت لباس میں اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ویسے بھی لباس ایک قوم کا قومی تشخص ہوتا ہے، تو قومی لباس سلیقے طریقے سے اپنے اسلامک ٹرینڈز کے مطابق، اسلامی احکامات کے مطابق پہننا چاہیے. 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ مردوں کو ریشمی لباس نہیں پہننا چاہیے، ان کے لیے منع ہے.
नंबर 6, औरतों और मर्दों को दोनों को लिबास में उन हुदूद और शराइत का ख्याल रखना चाहिए जो शरीयत ने मुतय्यन की हैं, मुकर्रर की हैं। तो शरीयत ने क्या हुदूद मुकर्रर की हैं? औरत को कैसा लिबास पहनना है? हुँ? सतर पोश लिबास तो लाजमी पहनना है। आप देखिए, एक चीज होती है पर्दा, इसको भी समझ लें कि जब आप बाहर निकलेंगी या गैर महरम के सामने आप जाएंगी तो आप पर्दे के साथ जाएंगी। वो पर्दा क्या है कि आप ऊपर से पूरी एक कवरिंग लेंगी और उसको सारा कुछ आपका ढका हुआ होगा। सतरपोशी क्या होती है कि आपकी सतर पूरी ढकी हुई हो। और औरत की सतर कहाँ से कहाँ तक होती है? औरत की सतर हाथ कलाई तक ढके हुए, पैर जो है उसमें एंकल्स पूरे कवर्ड होना चाहिए, बाल कवर होना चाहिए, ये सब चीजें कवर होना चाहिए। तकरीबन पूरा जिस्म ढकना चाहिए, सिवाय मुंह खुला रख सकते हैं उन रिश्तों के सामने जहां पर पर्दा नहीं है, जो महरम रिश्ते हैं। शौहर के अलावा आप अभी पढ़ेंगे ना, तरतीब से अल्लाह ताला बताएंगे कि इनके सामने जो है वो पर्दा नहीं है, जीनत इख्तियार की जा सकती है, लेकिन उसमें भी तदरीज है। अब आप देखें, जो आपके रिश्ते महरम है, शौहर को छोड़ दीजिए, महरम है, भाई हैं आपके, आपके वालिद हैं, आपके चचा हैं, आपके ससुर हैं, जो भी हैं, तो क्या इनके सामने इंसान बगैर सतरपोशी के जा सकता है? सोच के देखें, जा सकते हैं हम? हाँ, बगैर दुपट्टा ओढ़े हुए, बगैर, आजकल तो खैर ऐसे रिवाज ही नहीं है, पिछले जमाने में तो खैर सर कवर के करके जाया ही जाता था बड़ों के सामने। आज भी जाना चाहिए, चाहे रिवाज हो या ना हो। ये सारे आपके महरम रिश्ते भी मोहतरम रिश्ते हैं। और जो औरत है, मुस्लिम औरत, उसकी एक शान और एक डिग्निटी होती है जो उसको मेंटेन करना चाहिए। और फिर ये कि 7वां पॉइंट है, औरत के लिए घर का लिबास अलग है जो सूरह नूर में बताया जाएगा, और बाहर निकलते वक्त लाजमी तौर पर ऊपर से उसने जलाबीब पहनना है जो सूरह आज़ाब में हुक्म है। घर का लिबास अलग है, बाहर निकलने का अलग है। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान कहे कि मैं तो पहले ही सही लिबास पहनती हूँ, तो फिर मैं ऊपर से क्या पहनूं, हम तो सही पहनते हैं। ऐसा नहीं है, हुक्म है ना कुरान का, हम नहीं कुछ कर सकते उसमें। सूरह अज़ाब में हुक्म है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि नबी की बीवियों और बेटियों और मोमिन औरतों, जब बाहर आप निकले तो अपने ऊपर से जलाबी भी हिन्ना, एक अलग से कवरिंग डालेंगी जो ऊपर से नीचे तक पूरा कवर करेगी और मुंह के ऊपर भी लटकाई जाएगी। तो इन सब बातों का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि तुम्हारे लिए लिबास उतारा गया है जो ढांपने का जरिया है, सतरपोशी का जरिया है, और जीनत भी है। तो लिबास में सादगी और तवाज़ु दोनों का ख्याल रखना चाहिए। ना सादगी के पीछे आप बिल्कुल ही जीनत को छोड़ दें, और ना जीनत के पीछे सतरपोशी को ही बिल्कुल इग्नोर कर दें कि लिबास ही कम से कम हो जाए। तो फिर अल्लाह ताला फरमा रहे ज़ालिका मिन आयातिल्लाही। ज़ालिका क्या है यहाँ पर? यानी ये लिबास का उतारना और तुम्हारे लिए इसको पहनने का हुक्म देना, ये ज़ालिका मिन आयातिल्लाही, लिबास का पहनना अल्लाह की निशानियों में से है। लअल्लहुम यज़्ज़क्करून, ताकि वो नसीहत पकड़े हैं, तजक्कुर करें, अच्छे तरीके से नसीहत पकड़ें। तो लिबास का पहनना अल्लाह की निशानियों में से है, जमा का सीगा है, ठीक है, आयात में से है। कौनी आयात में से भी है और शरई आयात में से भी है। शरई आयात में से कैसे है लिबास का पहनना? हाँ, निशानियों में से क्या? अल्लाह का हुक्म है कि तुम्हारे लिए लिबास उतारा गया है तो पहनना है। कौनी आयात में से कैसे है कि अल्लाह की उतारी हुई चीजों से लिबास बनता है। और इसलिए भी कौनी निशानियों में से है कि देखें, अल्लाह ताला ने हर जानवर, परिंदे दरिंदे, सबको मुस्तकिल तौर पर एक लिबास दिया है। किसी को बाल के जरिए, किसी को खाल के जरिए, किसी को परों के जरिए। इंसान एक वाहिद चीज है जिसके पास वैरायटी ऑफ चॉइस है कि वो सर्दी और गर्मी के मुख्तलिफ लिबास बनाए, मुख्तलिफ स्टाइल, मुख्तलिफ रंग। तो तजक्कुर तो करना चाहिए, नसीहत पकड़ना ही चाहिए ना। हम्म? तजक्कुर जो लफ्ज है ना, वो उसमें ज्यादा एहतमाम पाया जाता है, ज्यादा शिद्दत पाई जाती है कि लिबास पर तजक्कुर किया जाए। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लिबास तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों में से है, तो उस पर तजक्कुर करो कि ऐसा लिबास पहनो। यानी तजक्कुर क्यों करे? क्योंकि अल्लाह का इनाम है लिबास। एहसान समझ कर तजक्कुर करे, सोचें कि लिबास में भी अल्लाह की शुक्रगुजारी होनी ही चाहिए। अल्लाह के हुक्म के खिलाफ लिबास पहनना नाशुक्री है, नाफरमानी है। तो लेसन क्या है? अल्लाह का हुक्म है लिबास पहनना, तो पहनना है। और किस तरह का लिबास पहनना है? जो मुकम्मल सतरपोश हो और हिफाजत और जीनत का बाइस भी हो, ठीक है।
پھر یہ کہ شیطان کے کہنے پر نہیں چلنا، جو کیا سکھاتا ہے شروع سے، جو اس کا ٹارگٹ ہے کہ لباس اتروا دے، جو یہی سکھاتا ہے. آپ سوچ کے دیکھیں کہ باریک سے باریک پہنو، بہت اچھے لگو گے. کپڑے ہی ایسے اب بننا شروع ہو گئے ہیں. پچھلے کچھ عرصہ پہلے تک سلک کا رواج ہوتا تھا، تھوڑی موٹی ہوتی تھی، بچت رہتی. اب کیا ہے، سارا زور نیٹ کے اوپر اور شفون کے اوپر ہے. سوچیں کس نے سکھایا ہے؟ جھنجھوڑ ہے اللہ تعالیٰ کہ اٹھو جاگو. وہی ہے، شروع سے اس کا ٹارگٹ ہی یہی ہے کہ مختصر سے مختصر پہنو، باریک سے باریک پہنو، فٹڈ پہنو، ریویلنگ پہنو. جنت میں بھی اس نے یہی کام کیا تھا، دنیا میں بھی اس کا ٹارگٹ یہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ٹارگٹ ہے کہ کچھ تو کھول دو، کچھ ٹانگیں نہیں تو ہاتھ کھول دو، ہاتھ نہیں تو ٹانگیں کھول دو، کچھ تو کھول دو تو تاکہ ذرا پھول تو لگو. تو سوچیں ذرا کہ کس نے یہ کس کا کام ہے. بہرحال ہمارے لیے ضروری ہے کہ لباس بنیادی دو شرائط کے مطابق ہو، ستر پوش ہو، شفاف نہ ہو، وصاف نہ ہو. اور اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ لباس شریعت کے مطابق نہیں پہنتے، بہت بڑا نقصان ہے. عبادتیں قبول نہیں ہوتی. آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں، قبول نہیں ہوتی. ہاں، ضائع ہو جاتی. نماز کو لے لیں. ہاں، نماز میں کیسا لباس پہننا ضروری ہے، یہ بھی بہت ضروری بات ہے. نمبر 1 تو دیکھیں، شفون کے دوپٹے میں نماز نہیں ہوتی. ٹھیک، جو دوپٹہ ہے اس کو اتنا موٹا ہونا چاہیے، یہ جو بھی کپڑا پوچھتے ہیں، کہ اس سے بال نظر نہ آئیں. پھر کیسے لباس میں نماز ہوتی ہے؟ آپ کے ہاتھ لازمی کلائیوں تک ڈھکے ہونا چاہیے، ٹخنے ڈھکے ہوں. آپ کو پتا ہے ٹخنے کھلے جو ہیں اس سے نماز نہیں ہوتی کسی حال میں. اور اتنا بھی ہے، اس کے بارے میں شعور سعودیہ میں زیادہ ہے. تو آپ جب حرم میں جاتے ہیں، میں نے خود کتنی دفعہ دیکھا ہے کہ وہاں غیر مرد جو ایجپٹ وغیرہ سے آئے ہوتے ہیں وہ ٹوک دیتے ہیں، اور زیادہ تر ہماری خواتین کو ٹوکا جا رہا ہوتا ہے جن کے ٹخنے کھلے ہوتے ہیں کہ حرام حرام، وہ اتنا چلا رہے ہوتے ہیں. تو ٹخنے کھلے نماز نہیں ہوتی. اور تقوی کا تقاضا تو یہ کہ آپ اپنے ساکس پاس رکھیں کوئی بھی، اور جب نماز پڑھیں تو اسے پہن لیں. کیونکہ آج کل افسوس کے ساتھ ڈریسز ایسے ہیں کہ پجامے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور شلواریں بنائی ایسی جاتی ہیں کہ ان میں ٹخنے کھولے جائیں. بس وہی سکھاتا ہے نا. تو بہت بڑا نقصان ہے کہ اگر لباس و تقویٰ نہ ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی، اور آپ محنت بھی کر رہے ہوتے اور قبول نہیں ہوتی. اور بات یہ ہے اصل میں کہ جو تقوی والے لوگ ہیں وہ لباس ہمیشہ بناتے ہی ایسا ہے کہ جس میں نماز پڑھی جا سکے. کیونکہ نماز کا وقت تو کبھی بھی اور کہیں بھی آ جاتا ہے. تو وہ ہر لباس یہ سوچ کر بناتے ہیں جو تقوی والے ہوتے ہیں کہ اس میں کم از کم نماز جو ہے وہ پڑھ سکے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بہت ضروری باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کی ہیں. یہ عطیہ کائنڈلی اپنا مائک بند کریں. تو بہرحال یہ بات ہے کہ اگر لباس تقوی کے مطابق نہ ہو، شریعت کے مطابق نہ ہو، تو آپ کی عبادات قبول نہیں ہوتی، اور آپ اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں اور ضائع ہو جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی دونوں طور پہ لباس میں تقوی کا خیال رکھنا چاہیے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لباس تو بہت ہی آپ کا شریعت کے مطابق ہے، لبادہ شریعت کے مطابق ہے، لیکن اندر سے تقوی ہے ہی نہیں. روح اور جو دل ہے وہ لباس سے محروم ہے. تو اندر سے جو دل اور روح ہے اس کو بھی تقوی کا لباس سے آراستہ ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب تک پہلے بلکہ وہ آتا ہے، جب تک آپ کی روح اور دل میں تقوی کا لباس نہیں پہنے گی تو جب تک باہر بھی لباس میں تقوی پیدا نہیں. اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے لگی ہوں جو بہت ہی ہلا دینے والی ہے ہم خواتین کے لیے، اور بہت ہی غور طلب ہے. ترمذی کی حدیث ہے، ریاض الصالحین میں موجود ہے. آپ کے اس میں بھی تھی جو میں نے آپ کو پچھلے دنوں پڑھائی ہے لیل و نہار میں، اور سنائی بھی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورتیں جہنمی ہیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، جو دوسروں کو رجھاتی ہیں، خود بھی ریچھتی ہیں، ان کے سر ناز سے پختی اونٹنیوں کی طرح ٹیڑھے ہیں. یہ عورتیں نہ جنت میں جائیں گی، نہ جنت کی خوشبو ہی پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے. بہت غور طلب حدیث ہے. جنت میں نہیں جائیں گے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ 40 سال کے مسافت سے بھی آتی ہے. اب آپ سوچ لیں، آپ یقین کریں کہ میں آپ کی صرف موٹیویشن کے لیے بتا رہی ہوں. جس دن سے ہم نے اپنے جب کورس کر رہے تھے یہ چیزیں اس میں پڑھی تھیں، یہی سورہ الاعراف کی آیت اور اس کی تفسیر، اس دن سے یہ حدیث سنی تھی. اور اتنا اللہ تعالیٰ نے ڈر دیا ہے کہ گھر میں بھی ہر وقت یہ خوف ہوتا ہے کہ کوئی کہیں ہم گھر میں بھی ایسا لباس نہ پہنے
کوئی ایسی لون نہ ہو کہ جس میں سے ذرا بھی وہ ریویلنگ ہو۔ اور آستین میں بھی لازمی اگر آپ باریک لباس بناتی ہیں تو اس میں لائننگ ہونی چاہیے، لباس التقویٰ کا یہی تقاضا ہے۔ پھر اس کے سلسلے میں ایک اور حدیث دو آپ کو بتاتی ہوں کہ ام المومنین سیدنا عائشہ سے بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سابق مہاجرین خواتین پر رحم فرمائے، جب اللہ کا یہ حکم نازل ہوا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمَرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ کہاں ہے حکم؟ سورہ نور میں حکم ہے، اور اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خواتین کو لازمی چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر بھی ڈال لیں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ انہوں نے خواتین نے اون کی موٹی موٹی چادریں پھاڑ کر اپنی اوڑھنیاں بنا لی۔ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث۔ اب اس کے سلسلے میں تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پر اس آیت کو بھی ایکسپلین کر دوں جو سورہ نور کی اس حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ یہ سورہ نور کی آیت ہے، سورہ نور آیت نمبر 24 میں حکم ہے خواتین کو وَلْيَضْرِبْنَا، اور چاہیے، لام تاکید ہے، حکم میں ہے کہ وہ لازمی طور پر خواتین کیا کریں کہ اپنی اوڑھنیوں کو بے خمرہن، کہاں اور بھی ڈال لیں، اپنے سینوں پر بھی ڈال لیں۔ اب سر ڈھکنا تو اس میں خود بخود ہی آ گیا، کیسے؟ کیونکہ خمار اوڑھنی کو کہتے ہیں، اور خمر سے یہ لفظ ہے، اور خمر کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز جو سب کو ڈھک دے، اور خمار اوڑھنی کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر سر کو ڈھکتی ہے، سر کو ڈھکتی ہے۔ اوڑھنی کا مقصد ہی یہ قرآن بتاتا ہے کہ اس سے سر ڈھکا جائے، اور یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے سینوں پر بھی ڈال لیں اوڑھنیوں کو۔ ٹھیک، بہت غور طلب حکم ہے سورہ نور کا کہ اوڑھنی کو دو چیزیں جو ہیں، دوپٹہ اس سے ڈھکنا چاہیے، سر ڈھکنا چاہیے، اور سینہ بھی ڈھکنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے لیے حکم ہے۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی سر اگر غلطی سے ڈھک بھی لیا جائے تو پھر دوسرا حکم پورا نہیں کیا جا رہا۔ تو بہرحال ایک اور روایت ہے کہ یہ بھی کس کی ہے، سنن ابی داؤد کی ہے۔ یہ دہیا کلبی جو ایک صحابی تھے جن کے شکل میں اکثر جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کے سفید باریک کپڑے لائے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کپڑا مجھے بھی عطا فرما دیا اور کہا کہ اس کے دو ٹکڑے کر لو، ایک کی تم قمیض بنا لو اور دوسرا اپنی اہلیہ کو دے دو کہ وہ اپنی اوڑھنی بنا لو۔ پھر جب میں نے پشت پھیری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو کہنا کہ اس کے نیچے کوئی اور کپڑا لگا لے کہ اس کے جسم کو ظاہر نہ کرے۔ اب بتائیے کیا کہا آپ نے؟ اوڑھنی کے لیے کہا تھا، ململ آئی تھی، لیکن اس میں بھی کیا کہا کہ اس کے نیچے کوئی کپڑا لگا لیں۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کے سامان کا ذکر کیا، یعنی اسباب اور عیش و آرام کا جو سامان ہے اس کا ذکر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سنتے نہیں ہو کیا؟ تم سنتے نہیں ہو؟ بلا شبہ سادگی ایمان کا حصہ ہے، بلا شبہ سادگی ایمان کا حصہ ہے، یعنی سادگی بہرحال ایمان کا حصہ ہے۔ تو لباس میں وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ زینت ہونا چاہیے، لیکن زینت کے پیچھے جو ہے ستر پوشی کو بالکل نہیں جانا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے اس ساری بات کا کہ اللہ کے حکم کے مطابق لباس پہننا چاہیے، اسراف کے بغیر، فخر و تکبر والا نہ ہو، بہت زیادہ وسعت سے بڑھ کر نہ ہو، پہن کر اکڑنا نہیں چاہیے، نہ ہی بالکل بے زینت ہو۔ اللہ کی نعمتوں کا اظہار بھی سلیقے سے کرنا چاہیے۔ لباس پہنتے وقت آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی حکم ہے کہ سیدھی طرف سے شروع کرنا چاہیے، اور نیا لباس پہن کے دعا بھی کرنا چاہیے، جو آپ کو پہلے میں پڑھا بھی چکی ہوں لیل و نہار میں۔ تو نیا لباس پہننے کی کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی عورتی و تجمل بھی فی حیاتی۔ شکر ہے اس اللہ تعالیٰ کا جس نے مجھے لباس پہنایا اور جو ڈھکتا ہے میرے چھپانے والے حصوں کو، اور میرے لیے جمال کا ذریعہ بھی ہے زندگی۔ تو یہ دعا جو ہے یہ لباس پہننے کی دعا ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو آج آپ کی تفسیر یہیں تھی، یہاں تک تھی، تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.